نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد قال الامام حجۃ الاسلام الشیخ ولی اللہ دہلوی باب الایمان بصفات اللہ تعالی۔ یہ اس 5ویں مبحث کا چوتھا باب ہے۔ اس باب میں بر و اسم کی حقیقت پہلے مقدمے کے طور پر بیان کی گئی ہے، اور پہلے باب میں اصول البر میں سے سب سے پہلا اصول توحید باری تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پوری کائنات پر واحد حکمران ہونے اور کائنات کے عالمگیر نظام چلانے میں اس کی وحدت کے بنیادی اساسی اصول کو بیان کیا گیا۔ پھر دیگر دو ابواب میں توحید کے منافی جو شرک اور تشبیہ سے متعلق امور تھے اور ان کی اقسام تھیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ گویا کہ پہلا مسلمہ اصول اس پوری کائنات میں ایک ایسی اتھارٹی کو تسلیم کرنا ہے جو مالک الملک ہے، احکم الحاکمین ہے، کائنات کے ذرے ذرے پر اسی ایک ذات کی حکمرانی ہے۔ حکومت کے بغیر کوئی نظم و نسق قائم نہیں ہو سکتا، اور کائنات کی حکمرانی ایک ہی شخص، ایک ہی ذات کے اندر ہے۔ جب تک کسی سسٹم اور حکومت میں ایک مرکزیت نہ مانی جائے تو عملی طور پر نظام قائم نہیں ہو سکتا۔ تو پہلا اصول یہ واضح کیا گیا۔ دوسرا اصول اس چوتھے باب سے ہے، الایمان بصفات اللہ تعالی۔ وہ جو احکم الحاکمین یا حکمران ہے اس کائنات کا، ہماری نسبت سے اس حکمران کی کیا صفات ہیں، اس ذات باری تعالیٰ کی بنیادی صفات کیا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات پر ایمان رکھنا یہ دوسرا بڑا بنیادی اصول ہے۔ شاہ صاحب نے اس باب میں اس سے متعلق بنیادی اساسی امور، قواعد و ضوابط بیان کیے ہیں۔ آغاز اس باب کا اس سے کرتے ہیں شاہ صاحب، اعلم، علمی طور پر یہ بات جان لینی چاہیے کہ ان من اعظم انواع البر الایمان بصفات اللہ تعالی۔ نیکیوں کی اقسام میں سب سے عظیم ترین، اونچے درجے کی جو نیکی ہے ان میں دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات پر ایمان ہے۔ واعتقاد اتصافہ بہا، اور ان صفات سے ذات باری تعالیٰ کے متصف ہونے یا موصوف ہونے کا اعتقاد رکھنا۔ ایک ایمان بصفات اللہ تعالیٰ، اس بات پر ایمان اور یقین رکھنا کہ اللہ کی صفات ہیں، اور دوسرا یہ کہ ان صفات سے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی متصف ہیں، وہی موصوف ہیں ان صفات۔ یہ دو باتیں، اللہ کی صفات پر ایمان اور اللہ کی صفات سے ذات باری تعالیٰ کے متصف ہونے کا اعتقاد دو چیزوں کے درمیان ربط اور عقد کو کہتے ہیں۔ عقد ایک معاہدہ، تو دل کو باندھ لینا اس بات پر، یہ گرہ لگ جائے اس کے اندر کہ یہ صفات اس ذات کی ہی ہیں۔ یہ دو باتیں اگر پیدا ہو جائیں تو فإنہ یفتح بابا بین ھذا العبد و بینہ تعالی۔ دیکھیے ایک بات بڑی اہم سمجھنے کی ہے کہ دنیا میں انسانی معاشروں کی تشکیل میں
حکومت کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ جب تک کسی حکومت کے بارے میں انسان کو پختہ یہ یقین اور اعتماد نہ ہو کہ وہ اس کی اتھارٹی کیا ہے اور اس اتھارٹی کا اس ذات کے ساتھ تعلق کیا ہے، اس وقت تک اس حکومت کے جاری کیے ہوئے یا نافذ العمل کیے ہوئے قوانین اور ضابطے روب عمل نہیں آ سکتے۔ آپ کسی ادارے کے سربراہ کو نہیں مانتے اور سربراہ کی یہ صفت بھی نہیں مانتے کہ وہ ہم سے پوچھ گچھ کرنے کا اختیار رکھتا ہے یا ہمیں ہماری تنخواہ دینے اور ہماری تنخواہ کو روکنے یا کٹوتی کرنے کا اختیار رکھتا ہے، تو آپ ڈسپلن میں کیسے آئیں گے؟ دو ہی راستے ہیں، یا آپ اس ادارے میں رہیں، اس تنظیم میں رہیں، یا اس ملک اور ریاست کے اندر رہیں، اور اگر رہیں گے تو پھر آپ کو یہ لازمی ہے کہ آپ اس اتھارٹی کو تسلیم کریں، اسے مانیں گے تو اس کے ڈسپلن، اس کے ضابطے، اس کے طے کردہ قوانین اور ضوابط پر آپ عمل کریں گے، اور اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو اس دائرے سے باہر نکل جائیے۔ مہذب طریقہ یہی ہے دنیا میں، یہ نہیں ہے کہ کسی ملک میں رہیں اور ملک کی ریاستی جڑوں کو کاٹنا شروع کر دیں، اس کے ڈسپلن کو نہ مانیں، اس انسانی معاشرے کے حکومتی نظم و نسق کو تسلیم نہ کریں، اس ادارے اور تنظیم میں آپ داخل بھی ہوں اور اس کی اتھارٹی کو بھی چیلنج کریں، اس کے اوصاف اور ضوابط و قواعد جو ہیں انہیں بھی تسلیم نہ کریں۔ یہ انارکی پھیلاتا ہے سوسائٹی میں۔ دنیا کا کوئی عقلی، الہی، اخلاقی، دینی قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ اس بات کو لازمی اور ضروری قرار دیتا ہے سوسائٹی کو انارکی سے بچانے کے لیے کہ اس سوسائٹی کے تمام لوگ جس اتھارٹی یا جس دائرہ کار تک ہیں اس کے ضوابط و قوانین کو مانیں، اور یہ وہ تعلق ہے کہ جو ہر فرد کا اپنے ادارے، اپنی یونیورسٹی، اپنی تنظیم، اپنی پارٹی، اپنے ملک، اپنی ریاست کے ساتھ تعلق ناگزیر ہے۔ اس تعلق قائم کرنے کے لیے ادارے ایک ایگریمنٹ کراتے ہیں، جی، ادارے کا سربراہ ایک معاہدہ جاری کرتا ہے اور تمام لوگوں سے کہتا ہے اس پہ دستخط کرو اور اس حقیقت کو تسلیم کرو کہ آپ اس اتھارٹی کے قوانین اور ضابطوں کی پابندی کریں گے۔ بالکل بے عینی ہی ایسے ہی کائنات کا جو شہنشاہ مطلق ہے، حکمران مطلق ہے، وہ ذات باری تعالیٰ ہے۔ اس ذات باری تعالیٰ اور انسان کے درمیان ربط کی ضرورت ہے، کہ ایگریمنٹ کی ضرورت ہے، اور وہ ایگریمنٹ تبھی ہوگا، دروازہ تبھی کھلے گا، اس کو شاہ صاحب نے یہاں کہا یفتح بابًا بین ھذا العبد و بینہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان اور اس بندے کے درمیان ایک ربط اور تعلق پیدا ہوگا کہ جب وہ ان صفات کو تسلیم کرے گا، اس کی اس اتھارٹی کو مانے گا، تو ایک قلبی ربط اور تعلق اس اتھارٹی کے ساتھ عزت و احترام کا آپ کو کرنا ہوگا۔ تو یہ عزت و احترام بغیر صفات مانے۔ آپ کو اگر یہ پتہ ہو کہ وی سی صاحب جو ہیں ان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ میری تنخواہ کاٹ سکیں، مجھے کوئی پنشمنٹ دے سکے، یہ ادارے کا سربراہ یا ملک کا ریاستی سربراہ یا عدالت کا سربراہ یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، آپ جتنی بھی اتھارٹی سے متعلق صفات ہیں وہ اس میں نہ مانیں تو اس کے ضابطوں کی پابندی آپ کریں گے، اور ہر آدمی اسی طریقے سے ہو تو تمام ادارے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوں، زوال پذیر معاشروں کی یہ علامت ہوتی ہے۔ ڈسپلن کے لیے آپ کو ایک سربراہ چاہے اپنے میں سے چنیں، اپنے میں سے منتخب کریں، لیکن جب اسے سربراہ مان لیا تو اس کی
ان تمام صفات کو بھی ماننا ہوگا کہ ادارے کے سربراہ کی حیثیت سے اس کی عزت ہونا ضروری ہے۔ وزیر اعظم کے عہدے کی ایک عزت ہے، صدر کے عہدے کی ایک عزت ہے، وی سی کے عہدے کی ایک عزت ہے، کسی آرگنائزیشن کے چیئرمین کی ایک عزت اور احترام۔ جس قوم میں سے یہ نکل جاتا ہے اور اس کا نام انقلاب رکھ لیا جائے، اس کا نام انقلاب نہیں ہے، یہ توہین و تذلیل ہے، انارکی ہے، معاشروں کی تباہی اور بربادی کا سبب۔ معاشرے بکھر جاتے ہیں۔ انقلاب اس چیز کا نام نہیں ہے۔ انقلاب تو ایک ڈسپلن پیدا کرنے کا نام ہے، اور وہ تبھی ہوتا ہے کہ جب وہ اس ڈسپلن کے پورے تقاضوں کو پورا کرے۔ پھر پیچھے ایک گفتگو میں بات چیت ہوئی تھی کہ کائنات کا عالمگیر نظام جو ذات باری تعالیٰ کا ہے، وہ آمریت کی بنیاد پر نہیں ہے کہ اللہ نے کوئی چھوٹے چھوٹے خدا دے دیے ہوں کہ لو جی تجھے یہ زمین الاٹ کر دی، تو جو مرضی کرتا رہے، اور اس مخلوق صاحب یا گورنر صاحب سے لوگوں کا ربط ہو۔ نہیں، یہاں یہ مطلوب ہے کہ تمام انسان ذاتی طور پر براہ راست اپنے قلب کی بنیاد پر اس مالک الملک کے ساتھ ربط پیدا کریں، واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی مطلب ہے توحید کا۔ ہر فرد جو اس ادارے کا ہے، اس کائنات کا ہے، اس کو براہ راست اپروچ ہونی چاہیے اپنی اس اتھارٹی کے ساتھ جس اتھارٹی کے تحت وہ کام کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، سسٹم میں جو افراد کی ذمہ داریاں ہیں اس کے مطابق آپ کسی نہ کسی شعبے کے افسر کے ماتحت ہوں گے، لیکن آپ کا براہ راست ادارے کے سربراہ یا نظم مملکت کے ساتھ آپ کا ایک ربط اور تعلق ہے، تبھی اجتماعیت درست طور پر قائم ہوتی ہے۔ یہ ہے انقلابی سوچ کہ آمریت کی تنگنائیوں سے نکل کر، شرک اور تشبیہ کے دائروں سے نکل کر، ہر فرد براہ راست اپنے قلب سے اس مالک الملک کے ساتھ اپنا ایک ربط اور تعلق قائم کرے، اور یہ ربط اور تعلق بغیر ایمان بھی صفات اللہ تعالیٰ کے نہیں ہو سکتا، کہ وہ اللہ کی ان تمام صفات پر یقین رکھے کہ براہ راست میری وہ بات سنتا ہے۔ مجھ پر اگر ظلم ہوگا اور میں اسے پکاروں گا تو ضرور میری بات ڈائریکٹ اس کے پاس پہنچے گی۔ اسے یہ یقین رکھنا ہوگا کہ مجھے جب بھی، جس وقت بھی، جس چیز کی ضرورت ہوگی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں مدد کی طاقت ہے۔ وہ مدد دینے کی صفت سے، اگر یہ معلوم ہو کہ وہ مدد دینے کی صفت نہیں رکھتا اور محتاج درمیان میں کسی پیر فقیر کا یا کسی درمیان میں ایجنٹ کا، کوئی بھی ہو، بت ہو، کوئی پتھر ہو، کوئی قبر ہو، تو وہ اس کا ڈسپلن اس درجے کا نہیں ہوگا، وہ تو دراصل اس کا غلام بن گیا۔ اب توحید کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ہر آدمی کا قلب براہ راست اللہ کے ساتھ مربوط ہو، اور وہ ان صفات کے ذریعے سے ہوگا کہ اس ذات کے اندر ایک بہت بڑی طاقت اور قوت ہے کہ وہ کسی کو سزا دے یا انعام دے، کسی کی مدد کرے، کسی کو زندہ رکھے، کسی کو علم منتقل کرے، وغیرہ وغیرہ۔ تو جب انسان میں یہ دو باتیں پیدا ہوتی ہیں کہ اللہ ان صفات سے متصف بھی ہے، جو اتھارٹی ہے، اللہ کی یہ صفات ہیں، ان پر ایمان بھی رکھے، اور دل سے یہ اعتقاد بھی رکھے کہ وہ ہر دم اپنی ان صفات پر عمل درآمد کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے، اعتقاد یہ بھی ہو، تو اس انسان کے قلب میں اور اس ذات میں ایک دروازہ کھل جاتا ہے۔ وہ دروازہ موجود ہے، اگر یہ موجود نہ ہوتا تو یہ انسان زندہ ہی نہ ہوتا۔ اس کا سانس اسی ذات کی طرف سے آ رہا ہے، وہ حی ہے، اس نے حیات دی ہے۔ اسی لیے پہلا وصف جو ذات باری تعالیٰ کا بیان کیا جاتا ہے صفات میں، وہ زندہ ہونا ہے، هو الحی القیوم، وہ زندہ ہے اور قائم ہے۔ اس کے اسی وصف نے ہی اس انسان کے وجود کو زندہ رکھا ہوا ہے اور قائم رکھا ہوا ہے۔ جب وہ اس صفت پر ایمان رکھتا ہے اور اعتقاد رکھتا ہے، اس کی سانس کی ڈوری اسی بنیاد پر چل رہی ہے، اور جب وہ اس عقیدے کو پختہ طور پر تسلیم کر لیتا ہے تو اس ڈوری کے ذریعے سے اس فرد کا اور ذات باری تعالیٰ کا ایک ربط اور تعلق قائم ہو جاتا ہے۔
وَيُعِدُّهُ لِإِنْكِشَافِ مَا هُنَالِكَ مِنَ الْمَجْدِ وَالْكِبْرِيَاءِ۔ مولانا سندھی نے اس کی بڑی اچھی تشریح کی ہے کہ اس کے نتیجے میں انسان میں ایک ایسی استعداد پیدا ہو جاتی ہے۔ مولانا سندھی کہتے ہیں الانسان بہی مستعدن، اس کے اندر یہ استعداد پیدا ہو جاتی ہے لمعرفت ما فی حضرت الملک، کہ اس شہنشاہ مطلق کے حضور میں حاضر ہونے کی، یعنی حضوری کی ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ آدمی اپنے ادارے، اپنے ملک کے اندر جہاں بھی اور جس وقت بھی جو کام بھی کر رہا ہے، اسے اگر یہ معلوم ہے کہ حکومت کی نظروں میں ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس کے تمام امور میں ایک ڈسپلن ہوتا ہے۔ تو اس مالک الملک کے ساتھ حضوری کی ایک کیفیت، ایک تعلق، کہ اس کی کبریائی، اس کی بزرگی کا ایک اثر ضرور اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، ایک استعداد پیدا ہو جاتی ہے۔ یعدہ، یہ اعتقاد اور یہ ایمان اس میں یہ استعداد پیدا کرتا ہے کہ اس کے سامنے ذات باری تعالیٰ کی بزرگی اور بڑائی جو ہے اس کا انکشاف ہر وقت رہے، حضوری کی کیفیت اسے حاصل ہو جائے۔ تو پہلا قانون اور ضابطہ شاہ صاحب نے بیان کیا کہ یہ ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اس کی فطرت کا تقاضا ہے، اس کے نیکیوں میں سے، بر میں سے سب سے اعظم اور عظیم ترین نیکی ہے کہ انسان ایمان بصفات اللہ تعالیٰ و اعتقاد اتصافہ بہا، یہ دو چیزیں رکھے تو اس کے نتیجے میں اس میں دو باتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ اس کے دل سے لے کر ذات باری تعالیٰ کے درمیان ایک دروازہ کھل جاتا ہے، اور اس دروازے کھلنے کے نتیجے میں، اس اعتقاد اور ایمان کے نتیجے میں، اس کی روح کے اندر یہ استعداد پیدا ہوتی ہے کہ وہ ذات باری تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی سے اس کا دل لبریز ہو اور کائنات منکشف ہو جائے۔ ایک علمی قاعدہ شاہ صاحب نے بیان کیا، اور دوسرا علمی قاعدہ کہ جب اللہ کی صفات پر ایمان رکھنا اتنا ہی ناگزیر ہے، تو اب یہاں سے ایک بڑا مشکل مسئلہ شروع ہو جاتا ہے کہ خالق وراء الورا ہے، اور یہ مخلوق بہت ہی محدود اور تنگ ہے، وہ صفات کا ادراک یا معرفت کیسے حاصل ہو، کس پہلو سے اس کا جائزہ لیا جائے؟ تو اس کے لیے بھی شاہ صاحب نے ایک علمی قاعدہ بیان کیا ہے، اور اسی علمی قاعدے کے ذیل میں اللہ کے لیے صفت کے طور پر جن جن الفاظ کا استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کے اصولی ضابطے شاہ صاحب نے یہاں اس علمی قاعدے میں بیان کیے، اور اس سے شاہ صاحب سے پہلے کی جو 1000 سالہ بحث مختلف فرقوں اور گروہوں میں صفات باری تعالیٰ کے بارے میں چل رہی تھی، شاہ صاحب نے ان تمام کا تحلیل و تجزیہ کر کے ان ضابطوں کی روشنی میں اس کی بڑی دو ٹوک وضاحت کر دی، اور تمام ابہامات اور مخبصے جو مختلف فرقوں اور گروہوں اور عقل پرستوں نے پیدا کیے ہوئے تھے، ان تمام کو دھو کر صاف کر دیا۔ لیکن مسئلہ بڑا مشکل ہے، کیونکہ ایک تو اس کے لیے 1000 سالہ وہ جو ذخیرہ ہے علمی ابحاث کا، اس کا کم از کم خلاصہ معلوم ہونا ضروری ہے، اور وہاں جو مختلف مکاتب ہے فکر رہے ہیں جی، ان کے بارے میں کہ ان کے عقلی ابہامات کیا تھے، اشکالات کیا تھے، اس کے کیا جوابات دیے گئے، اور اہل سنت والجماعت اور دوسرے فرقوں کے درمیان مناظرہ، مباحثات اور جو پہلو ہوتے رہے وہ کیا تھے، تو اس کا کچھ نہ کچھ علم ہونا چاہیے۔ پھر اس کی بنیاد پر شاہ صاحب نے ان کو سامنے رکھ کر عقلی اور نقلی بنیادوں پر یہ باتیں سمجھائی ہیں۔ پہلی بات تو شاہ صاحب نے یہ کہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اتنی اجل، اتنی بزرگ تر، اتنی اعلیٰ درجے کی ہے
کہ انسانی زندگی کے جو عمومی پہلو ہیں وہ اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔ قرآن نے کہا لا تدرکہ الابصار، اس کا ادراک آنکھیں نہیں کر سکتی۔ تو شاہ صاحب نے کہا پہلی بات تو یہ اصولی طور پر یاد کر لیجیے کہ اللہ پاک اجل ہے، بزرگ ہے، کہ ان یقاس بمعقول او محسوس، کہ ذات باری تعالیٰ کو کسی عقلی یا کسی محسوس بات پر قیاس کر کے سمجھا جائے۔ کوئی ہمارے گرد و پیش میں کوئی محسوسات میں سے، محسوسات کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں جن کو آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، زبان سے چکھتے ہیں، ہاتھ لگا کر بغیر ہوا سے خمسہ، ان کو کہتے ہیں محسوسات۔ اور وہ جو محسوسات نہیں ہوتی، محض عقل میں تخیل لا کر عقلی بنیادوں پر، تو کوئی عقلی شے ایسی نہیں جس پر ذات باری تعالیٰ کو قیاس کیا جا سکے، اور نہ ہی کوئی محسوسات میں سے ایسی شے ہے کہ جس پر اللہ کو قیاس کیا جا سکے۔ انسان کسی چیز کو سمجھتا ہے، پہلا درجہ کیا ہوتا ہے؟ قیاس کی بنیاد پر۔ جو چیز نظر نہیں آ رہی، غیب ہے نظروں سے، تو پہلے آدمی اس کو سمجھتا ہے قیاس کی بنیاد پر۔ آپ کوئی چیز اس کے سامنے رکھتے ہیں کہ فلانی تمثیل ہے، فلانی شے ہے، تو اس جیسا اس جیسا اس جیسا، تو قیاس کرتا ہے انسان کہ ایسا ہی ہوگا یہ بھی۔ تو ذات باری تعالیٰ قیاس کے دائرے سے ماورا ہے، نمبر ایک۔ ذات باری تعالیٰ اس سے بھی ماورا ہے۔ او یحل فیہ صفات کحلول الاعراض فی محالها، ذات باری تعالیٰ اس سے بھی بلند تر ہے کہ یہ جو صفات ہیں اس ذات کے اندر اسی طرح حلول کیے ہوئے ہیں جیسے اعراض اپنے محل میں۔ مثلاً سفیدی ایک عرض ہے، رنگ، کلر جسے کہتے ہیں، جتنے بھی کلر ہیں وہ سب کے سب کیا ہے؟ عرض، ان کو منطقی اصطلاح میں کہا جاتا ہے۔ اور ایک اس کا محل ہوتا ہے جسے جوہر کہتے ہیں۔ تو تمام رنگ یہ اعراض کہلاتے ہیں۔ تو یہ عرض، اب سفیدی کا کسی جسم کے بغیر الگ سے کوئی وجود نہیں ہے۔ تو نہ اللہ کی صفات ایسی ہیں کہ ذات باری تعالیٰ میں یہ صفات حلول کیے ہوئے ہوں۔ حلول کہتے ہیں کسی کا کسی دوسری چیز میں داخل ہو کر اس طریقے سے مکس اپ ہو جانا کہ اس کا جدا کرنا ممکن نہ۔ تو ذات باری تعالیٰ کسی شے میں حلول کرے اور پھر وہاں اللہ کی کچھ صفات ظاہر ہوں، پھر ان صفات کا ہم عقیدہ رکھیں، ایسی بات بھی ذات باری تعالیٰ اس حلول اعراض کے دائرے سے بھی کیا ہے؟ باہر۔ ایک تیسری ایک اور شکل ہے، او تعالجہ العقول العامیہ، ایسی عقل جو عام انسانوں میں پائی جاتی ہے عموماً، اس عقول عامیہ سے ان صفات یا اس ذات کے ساتھ کوئی شناسائی پیدا ہو جائے، مبارست، تعالجہ، اس کے ساتھ کوئی مناسبت۔ کیونکہ جب ذات ہمارے قیاس کے دائرے سے باہر، حلول ایک کا دوسری چیز میں داخل ہونے کے دائرے سے باہر، تو عقل عام جو ہے وہ اس کا ادراک کیسے کر سکتی ہے؟ اس دائرے سے بھی ذات باری تعالیٰ اجل۔ چوتھی شکل یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی ہمارے عرف میں ایسے الفاظ استعمال ہوتے ہوں جو اس ذات کا احاطہ کرنے والے ہوں، تتناول الالفاظ العرفیہ، کہ لوگ اپنے مقاصد اور اہداف کے لیے جو لفظ بولتے ہیں یا اظہار ما فی الضمیر کرتے ہیں یا چیزوں کو پہچاننے کے لیے ان کے نام رکھ لیتے ہیں، تو کوئی ایسا لفظ وضع ہو دنیا میں جو ذات باری تعالیٰ کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرنے والا ہو، ادراک کرنے والا ہو، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ اب جب ان چار پہلوؤں سے ذات باری تعالیٰ بلند تر ہے، نہ قیاس ہے، نہ حلول ہے، نہ ممارست ہے، اور نہ ہی کوئی عرفی لفظ ہے جس کے ذریعے سے اس ذات کا تمام احاطہ کیا جا سکے، تو پھر صفات سے تعلق کیسے قائم ہوگا؟ ایک طرف تو یہ دائرہ ہے،
دوسری طرف کیا ہے، لا بد من تعریف الی الناس لیکملوا کمالہم الممکن لہم، دوسری طرف یہ بھی لازمی اور ضروری ہے کہ انسانوں کے سامنے ذات باری تعالیٰ کی صفات کا تعارف ہو، تاکہ ان کا کمال جو ہے، جو ممکن حد تک حاصل کرنا ان کے لیے ممکن ہے، وہ کمال تک پہنچے۔ جیسا کہ پہلے قاعدے سے معلوم ہوا کہ ایک انسان کو اللہ کی صفات پر ایمان رکھنا اور اس کا اعتقاد رکھنا دروازہ کھولتا ہے بندے کے درمیان اور ذات باری تعالیٰ کے درمیان۔ تو صفات کی تعریف یا ذات باری تعالیٰ کی تعریف کرنا لازمی ٹھہرا انسان پر ذات باری تعالیٰ کی حکمرانی کے لیے، اور دوسری طرف ذات کا معاملہ یہ ہے کہ وہ انسان کے حیطہ عقل سے کیا ہے، بہت بالا تر ہے، نہ قیاس، نہ حلول، نہ الفاظ کا دائرہ، تنگ دامنی الفاظ کی، اور نہ ہی عقل عام جو ہے اس کا ادراک کر سکتی۔ تو پھر یہ دو متضاد چیزیں آ گئی، اس کا حل کیا ہے؟ تو شاہ صاحب نے اس پورے پیراگراف میں جتنے بھی ممکنہ اعتراضات مختلف فرقوں اور گروہوں کے ہو سکتے تھے، کسی نے حلول کی بات کی تھی، کسی نے قیاس کی بات کی تھی، کسی نے عقول عامہ کی بنیاد پر اللہ کو سمجھنا چاہا تھا، کسی نے الفاظ عرفیہ کی بنیاد پر انہیں ذات باری تعالیٰ کے لیے استعمال کرنا چاہا تھا، سب کا صفایا کر دیا۔ اسی طریقے سے دوسری طرف جو تعارف کرنے کی ضرورت اور اہمیت ہے وہ بھی واضح ہو گئی۔ تو پھر اب کیا ہوگا؟ فوجب، اب واجب ہے، اب لازمی اور ضروری ہے کہ اللہ کا جو تعارف ہمارے سامنے آئے، اللہ کی جن صفات کا تذکرہ ہمارے سامنے آئے، تو اس صفت کا جو نتیجہ ہے، جو اس کے آثار اور نتائج ہیں، وہ اس کے اعتبار سے وہ صفات استعمال میں آئیں گی۔ دیکھو، ایک لفظ ظاہر ہے کہ کسی بھی صفت کے اظہار کے لیے ہم لفظوں کا سہارا لیں گے، اور الفاظ ذات باری تعالیٰ کی پورے وجود کا احاطہ کر نہیں سکتے، جیسا کہ ابھی پیچھے شاہ صاحب نے کہا ہے۔ تو ایک الفاظ کا مبدا ہوتا ہے، ابتدا ہوتی ہے۔ اگر لسانیاتی ساخت جو ہے ہمارے سامنے ہو تو الفاظ وضع کیوں ہوئے؟ اس کے وضع ہونے کی ایک ابتدا ہوتی ہے، مبدا ہوتا ہے کہ کوئی معنی وجود میں آیا، اس معنی کو کسی آدمی نے دیکھا، اس کو اس نے ایک لفظ سے تعبیر کیا۔ اب یہاں ذات باری تعالیٰ تو نہ دیکھی، نہ قیاس ہوا، نہ حلول ہوا، نہ لینا نہ دینا، تو لفظ اس کے لیے جو صفت کے لیے جو لفظ استعمال کریں گے، اس کا جب مبدا یا قیاس کی جگہ ہی نہیں ہے تو لفظ کی ابتدا کیسے ہوگی صفت کی؟ یہ تو اس کا ابتدا ہوتا ہے لفظ کا، ہر لفظ کا، اور ایک اس لفظ کے ادا کرنے کے بعد ایک نتیجے کا اظہار ہے۔ ہم عام طور پر جو الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ ہم پر کسی کام کا کوئی اثر یا انفعال متاثر ہوتے ہیں تو ہم اسے لفظوں کا پیانہ پہناتے ہیں، عام طور پر ہوتا یہی ہے۔ تو الفاظ کے جو نتائج ہیں یا اثرات ہیں، ذات کے لیے جب لفظ پر بحث کی جائے گی، کوئی لفظ اللہ کی صفت کو بیان کرنے کے لیے آئے گا تو اس سے اس لفظ کا جو مبدا ہے وہ پیش نظر نہیں ہوگا، بلکہ اس کے نتائج معتبر ہوں گے۔ جیسا کہ ایک مثال دے کر بات سمجھائی ہے، فمعنى الرحمہ افاضۃ النعم لا انعطاف القلب والرقہ۔ ہم آپس میں انسانوں میں رحمت کا لفظ اس وقت استعمال کرتے ہیں جب کسی آدمی کے دل میں نرمی، دوسرے کے بارے میں نرمی پیدا ہوتی ہے، اور قلب کا جھکاؤ کسی شخص کی طرف ہوتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے ہمارے بارے میں کہ یہ رحیم ہے۔ لفظ رحم کہ اس کے دل میں رحم پیدا ہو گیا، یعنی دل نرم پڑ گیا اور دل میں رقت پیدا ہوئی، اس نے اس
جس پر وہ رحمت کرنا چاہتا ہے، شفقت کرنا چاہتا ہے، اس کی طرف قلب کا میلان ہو گیا۔ اب رحمت کا لفظ جو ہے یہ تقاضا کرتا ہے ہمارے اصطلاح میں، لسانیاتی ساخت میں، کسی انسان کے قلب کے وجود کو، جو پتھر دل ہو اس میں تو رحمت نہیں آتی نا، دل بھی ہو اور دل میں نرمی بھی ہو، دل میں پیار بھی آئے اور دل کا جھکاؤ بھی ہو اس مرحوم پر جس پر وہ رحمت کرنا چاہتا ہے۔ تو لفظ رحمت کا مبدا کیا ہوا؟ قلب کا جھکاؤ، قلب کی رقت۔ لیکن اس کا ایک نتیجہ ہے کہ جب یہ آدمی کسی دوسرے کے اوپر رحمت کا لفظ اظہار کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کو پیار کرتا ہے، اس کو یا پیسے دیتا ہے یا اس کی کوئی مدد کرتا ہے یا اس کے ساتھ کوئی تعاون کرتا ہے، وہ اس جس پر رحمت کی گئی ہے اس پر اس رحمت کے جذبے کا کیا ہے؟ اظہار ہے یا اس کے آثار اور نتائج میں سے۔ تو جب اللہ کو ہم رحیم کہیں گے یا رحمان کہیں گے تو اس رحمان اور رحیم کا جو مبدا ہے لفظ کا، کہ اللہ میاں کا ایک دل تھا اور دل کے اندر نرمی پیدا ہوئی اور دل نے کیا ہے جھکاؤ اظہار کیا، فلاں کیا فلاں کیا، چونکہ ذات کے تو ہمارے دائرہ ادراک سے باہر ہے، دل ہے یا نہیں ہمیں تو نہیں معلوم، اور اگر ہے تو اس کا میلان اور جھکاؤ یہ بھی ہماری بحث سے یہ بات خارج ہے۔ ہمیں الفاظ کے ان نتائج تک دیکھنا ہے، کیونکہ یہ ہماری نسبت سے بات ہو رہی ہے، ہماری نسبت سے بات ہو رہی ہے، عوام انسانوں کی نسبت سے، کہ انسانوں پر اس رحمت کے لفظ کا جو نتیجہ ہے وہ انعام کی شکل میں، پیار کی شکل میں، محبت کی شکل میں، انعام کی شکل میں، مدد کی صورت میں آ رہا ہے۔ تو پہلا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ ذات باری تعالیٰ کے لیے جو صفات بھی استعمال کی جائیں گی بمعنی وجود غایاتہا، اس کے نتائج اور غایت کے وجود کے اعتبار سے ہوں گی، اس کے ابتدائی وجود، لفظ کی ساخت کے ابتدائی وجود کی بنیاد پر نہیں ہوگی۔ اب یہ ساری بحث زبانوں پر بڑی تحقیق ہوئی ہے اور بہت کچھ اس پر لکھا گیا ہے کہ الفاظ کیسے بنے اور کیا کیا، تو بات یہ ہے کہ یہ پوری بحث سامنے نہ ہو تو اس کی حقیقت صحیح سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ خلاصہ اتنا ہمارے پاس سامنے آ چکا ہے۔ ایک بات، دوسری بات، اللہ کے لیے یہ صفت اس لفظ کے ذریعے سے صفت بیان کی جائے گی کہ جس میں اس کے نتائج سامنے ہوں گے، اس کا اصل مبدا سامنے نہیں ہوگا، کیونکہ مبدا کی حقیقت ہمارے دائرہ ادراک سے بلند تر۔ نمبر 2، کسی صفت کے استعمال کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ان تستعار الفاظ تدل علی تسخیر الملک لمدینتہ، ایسے الفاظ عاریتاً ذات باری تعالیٰ کے لیے بطور صفت کے استعمال کیے جائیں گے جو اس بات پر دلالت کرے کہ جیسے ایک ملک کا سربراہ اور حکمران اپنی ریاست کے، اپنے مدینہ اور اپنے شہر اور اپنی ریاست کے تمام امور کو مسخر کر کے ایک سسٹم کے تحت چلاتا ہے، تو ذات باری تعالیٰ کو بھی ایسا ہی احکم الحاکمین، مالک الملک اور پوری کائنات کا حکمران واحد تسلیم کرنے کے تناظر میں وہ لفظ استعمال کریں گے۔ جیسے ہم دنیا میں اپنے سربراہ مملکت کے لیے عزت اور احترام کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، کوئی گرا ہوا لفظ جو ہے وہ ہم اس ذات کے لیے استعمال نہیں کرتے، کوئی گھسا پٹا، کوئی غیر پارلیمانی لفظ جو ہے وہ ہم استعمال نہیں کرتے کسی معزز حکمران کے لیے، تو ذات باری تعالیٰ کے لیے بھی عزت والے الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں، حکمرانی پر دلالت والے الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں، ایسے نہیں کہ جو کمزوری اور پستی اور ذلت کے معنی کے اندر، کیونکہ وہ احکم الحاکمین۔ کیوں؟ لتسخیرہ لجمیع الموجودات، اس لیے کہ ذات باری تعالیٰ یہ دنیا کا حکمران تو بیچارہ بہت تھوڑے سے دائرے کے اندر اپنا دائرہ حکومت رکھ کر نظم و نسق چلاتا ہے، اور ذات باری تعالیٰ کی حکمرانی جو ہے وہ جمیع الموجودات، تمام موجودات پر اللہ کی حکمرانی ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس دنیا میں، الفاظ کی دنیا میں بھی، اذ لا عبارت فی ھذا المعنی
افصح من ہذہ، یہ حکمرانی کے نظم و نسق سے ہٹ کر ہماری لسانیاتی ساخت میں اور ہماری اس دنیا میں زیادہ فصیح ترین لفظ اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ آدمی فصاحت و بلاغت کے دریا حکومتی نظم و نسق کے لیے استعمال میں لاتا ہے، وہیں پر زبان دانی پر بحث کی جاتی ہے۔ اور اگر کسی ملک کے صدر وزیر اعظم کو الفاظ نہیں بولنے آتے جی، تو وہ بیچارہ اس ملک کے لوگوں کا حال کیا ہوگا۔ حکومتوں کی ضرورت ہوتی ہے، اداروں کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہاں نپے تلے جملے جن کے قانونی مفاہیم اور مطالب ہوتے ہیں، سفارتی زبان استعمال کی جاتی ہے، وہ فصیح ترین جملے ہوتے ہیں، ان کے مخصوص مطالب ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ جو انٹ شنٹ وزیر اعظم بولتا رہے، تو اس کے لیے تو بڑا سوچ سمجھ کر، کیونکہ اس کے ہر لفظ کا ایک مطلب ہے اور وہ پوری ریاست اور مملکت کے تمام افراد کی زندگیوں سے کھیلنے والا معاملہ ہے۔ اس کے الفاظ اگر غلط ان کی تشریح ہو جائے تو پورا کا پورا نظام درم برم ہو جاتا ہے۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں اس سے زیادہ فصاحت و بلاغت کے لفظ اور کہاں استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ ذات باری تعالیٰ کے لیے ان الفاظ کو بطور صفات کے استعمال کیا جائے گا، عاریتاً لیا جائے گا، ادھار لیا جائے گا، جو حکمرانوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ نمبر 3 بات، اللہ کی صفات کو بیان کرنے کے لیے کچھ تشبیہات کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن کچھ شرائط کے ساتھ۔ وَأَن تُسْتَعْمَلَ تَشْبِیہَاتٌ، ایسی تشبیہات کا استعمال، ایک شرط یہ ہے کہ اللہ یقصد الی انفسها بل الی معان مناسبۃ لہا فی العرف، اس شرط کے ساتھ کہ اس تشبیہ سے براہ راست اس کا لفظی معنی معتبر نہیں، بلکہ ان تشبیہات سے عرف میں جو معنی اور مطلب مراد لیا جاتا ہے وہی لیا جائے گا۔ یہ بھی فصاحت و بلاغت اور کسی زبان کے ادب سے تعلق رکھتی ہے۔ تشبیہات سے ہمیشہ لفظی مطلب کبھی بھی نہیں ہوتا، تشبیہات سے اس کا وہ مناسبت کی بنیاد پر معنویت پیش نظر ہوتی ہے۔ لفظی مطلب ہم کہتے ہیں فلاں آدمی شیر ہے، تو اب یہاں مطلب شیر سے کیا ہے، اس کا لفظی مطلب ہے۔ تو جب تشبیہ استعمال کی جائے تو تشبیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، بہادری۔ بس یہاں یہ نہیں کہا جائے گا کہ جی فلانا شیر ہے یعنی اس کی دم بھی ہے، یوں بھی ہے، وہ بھی ہے، حقیقی معنی معتبر نہیں۔ جیسے مثلاً اللہ تعالیٰ کے لیے اگر لفظ استعمال کیا جائے، جیسے قرآن نے خود استعمال کیا ببسط الید الجود، کہ اس کا ہاتھ کھلا ہے۔ اب اس کا لفظی معنی مراد تو نہیں ہے نا، اس سے مراد ہے کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں فلانا آدمی کا بڑا ہاتھ کھلا ہے یعنی بڑا سخی ہے۔ سخاوت کے لیے یہ لفظ عربی میں استعمال کیا جاتا ہے، اردو میں بھی بڑا کھلا ہاتھ رکھتا ہے، یعنی جو بھی آ گیا اس پہ مال خرچ کر دیتا ہے۔ تو اب یہ لفظ جو ہے یہ سخاوت کے معنی میں استعمال ہوا، اس کا لفظی معنی مطلب مراد نہیں۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ جو تشبیہ ذات باری تعالیٰ کے لیے استعمال کی جائے اس میں لفظ کا لفظی معنی، ذاتی معنی پیش نظر نہ ہو، بلکہ عرف میں اس تشبیہ سے جو مراد لیا جا رہا ہے وہی ہو۔ ایک شرط تو یہ۔ دوسری شرط یہ بھی ہے، وَبِشَرْطِ اللہ یوہم المخاطبین ابہاما صریحا انہ فی الباس البہیمیہ، یہ بھی شرط ہے کہ وہ تشبیہ سننے والوں میں یہ وہم یا ابہام پیدا نہ کرے کہ یہ کوئی حیوانیت اور پست سطح کا لفظ ہے، پست سطح کی معنویت پر دلالت کرتا ہے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تشبیہ بھی اعلیٰ ترین درجے کی چیز کی ہوگی، اس میں حیوانیت یا بہیمیت کی گندگی کا شائبہ تک بھی نہ ہو، ایسی تشبیہ استعمال کی۔ وجہ کیا ہے کہ یہ جو ابہام ہے، سننے والوں کا، مخاطبین کا ابہام، یہ بھی لوگوں کی ذہنی سطح کے مختلف ہونے سے مختلف ہو سکتا ہے۔ ایک چیز ایک گاؤدی کے لیے مبہم ہے
اور ایک تعلیم یافتہ کے لیے مبہم نہیں ہے، بڑی بڑی واضح سی ہے۔ اور ایک چیز ایک سطح کے اہل علم کے لیے بڑی واضح ہے یا مبہم ہے، اور اس سے اوپر کی اعلیٰ تعلیم والوں کے لیے کیا وہ مبہم نہیں ہے، بڑی واضح اور دو ٹوک ہے۔ تو چونکہ افراد کی ذہنی سطح برابر نہیں ہوتی، مخاطبین کے ذہن میں اختلاف ہوتا ہے، تو عام انسانوں کی بنیاد پر یہ بات کہی جائے گی۔ فیقال یرا و یسمع، مثلاً اللہ کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے صفت کے طور پر کہ اس نے دیکھا اور سنا، لیکن یہ لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا کہ یذوق و یلمس، کہ اللہ نے چکھا۔ چکھنے سے وہم پیدا ہوتا ہے کہ چکھنا یا کھانا اس کا تعلق لذت سے ہے، اور یہ بغیر حیوانیت یا بہیمیت کے نہیں چکھا جا سکتا، اور کھانا تو گویا کہ ایک احتیاج ہے۔ تو اس سے عام لوگوں کے ذہنوں میں یہ وہم ہو سکتا ہے کہ ذات باری تعالیٰ کو شاید بھوک لگتی ہے، اس لیے یہ ذوق کو چکھنے کی بات کر رہے ہیں۔ چکھے گا وہی جسے بھوک لگی ہوئی، جسے بھوک نہیں اس نے کیا چکھنا۔ اسی طریقے سے وہ یلمس، کسی کو چھونا۔ جی مولانا سندھی نے کہا کہ جیسے یذوق لفظ اللہ کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا کیونکہ کھانے پینے پر یہ دلالت کرتا ہے، ایسے ہی کسی کو چھونا، تو چھونا یہ بھی ایک احتیاج پر دلالت کرتا ہے نا، کہ بغیر، اصل میں تو یہ لفظ جو ہے لمس، ملامسہ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے، مرد اور عورت کے تعلق پر دلالت کرتا ہے۔ تو اس کے وہم ہو سکتا ہے کہ اللہ میاں کی کوئی بیوی نعوذ باللہ ہو، تو اس لیے یہ لمس کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ یسمى افادہ کل معان متفقۃ فی امر باسم، ایسے نام سے اللہ کا نام رکھا جا سکتا ہے جو بہت سارے معنوں پر مشتمل ہو، ان تمام کی معنویت اس کے اندر داخل ہو، جیسے رزاق، بہت زیادہ رزق دینے والا، کپڑے بھی، کھانا بھی، پینا بھی، مکان بھی، تمام ضروریات اور سہولتیں بھی، یا المصور، اسماء الہیہ میں سے ایک صرف اسم اللہ کا کیا، المصور، تصویر بنانے والا، تو لوگوں کی شکل و صورت تخلیق دینے والا، بنانے والا، صورت نقش و نگار بنانے والی ذات، تو بہت سارے تصویریں، بہت سارا رزق۔ نمبر 5، ذات باری تعالیٰ کا کوئی صفت کا لفظ جب استعمال کیا جائے گا تو پانچویں یہ بات بھی ہے کہ ہر وہ نامناسب چیز جو ذات باری تعالیٰ کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتی، اس کی نفی کی جائے ذات باری تعالیٰ سے، کہ نامناسب چیز کا کوئی تعلق ذات باری تعالیٰ سے نہیں ہے۔ لا سیما ما لہج بہ الظالمون فی حقہ، خاص طور پر وہ باتیں جو ظالموں نے ذات باری تعالیٰ کے لیے استعمال کی ہیں، غلط لوگوں نے، مثلاً انہوں نے کہا کہ اللہ میاں کہ یہ بیٹیاں ہیں فرشتے، یا عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو لم یلد ولم یولد، نفی کرنا۔ 5 بنیادی اساسی امور پیش نظر رکھنے ہوں گے، اور ان 5 کا تعلق انسانی محاورات، انسانوں پر پیدا ہونے والے ان صفات کے اثرات، انسانی استعمالات کے تناظر میں ذات باری تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے سے۔ شاہ صاحب یہ بات کرنے کے بعد دلائل دے رہے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں قد اجمعت الملل السماویہ قاطبۃً، تمام ملتیں جو آسمان سے آئی ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، مسلمان ہیں، جو بھی آسمانی مذاہب ہیں، ان تمام کا متفقہ طور پر قاطبۃً اول سے آخر اس بات پر اتفاق ہے کہ ذات باری تعالیٰ کی صفات اس طور پر بیان کی جائیں تو وہ درست۔ یہ جو 5 امور پیچھے شاہ صاحب نے واضح کیے، چونکہ یہ پہلی قسم چل رہی ہے جس میں بنیادی قواعد و ضوابط چل رہے ہیں، تو صفات باری تعالیٰ کے حوالے سے تمام ملتوں، ملل سماویہ کا اتفاق ہے اس بات پر بھی کہ اللہ کی صفات کو ان 5 دائروں میں متعین کیا جا سکتا ہے، اس کے مطابق بیان کیا جا سکتا ہے۔ اور اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ وَعَلَىٰ أَن تُسْتَعْمَلَ تِلْكَ الْعِبَارَاتِ عَلَىٰ وَجْهِهَا، کہ ان عبارات کو ان کے حقیقی
اسی تناظر میں جیسے یہ 5 دائروں شرطوں کے ساتھ شاہ صاحب نے بیان کیا ہے، اسی کی بنیاد پر استعمال کیا جائے گا، اور ان پر بحث نہیں کی جائے گی ان کے ان استعمالات سے زیادہ۔ کیوں کہ ان صفات کا تعلق اس احکم الحاکمین کے پروٹوکول سے ہے، اور پروٹوکول کے لیے ضروری ہے کہ جس دائرے کی بات کہی جائے اس دائرے تک محدود رہنا ہوگا، اس دائرے سے اوپر آپ اس کے اندر مزید تحقیق و تفتیش نہیں کر سکتے۔ اور اس بات پر بھی تمام ملتوں کا اتفاق ہے کہ علی ھذا مضت القرون المشہود لہا بالخیر، جب تک وہ صدیاں اور زمانے رہے جن کے بارے میں حضور نے بھلائی اور خیر و خوبی کی شہادت دی ہے، اور وہ 3 زمانے ہیں، خیر القرون قرنی، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، جی یہ 3 زمانے، یا ذرا 2 ڈھائی 3 صدیاں، ان صدیوں تک یہ معاملہ اسی طرح رہا اتفاقی طور پر۔ پھر گروہیت پیدا ہوئی، شاہ صاحب نے اگلی 800 سال، جو شاہ صاحب سے پہلے کے 800-900 سال ہیں، 200 سال تک تو کوئی جھگڑا نہیں تھا، صفات ذات باری تعالیٰ کی اسی طور پر بیان کی جاتی تھیں اور اسی تناظر میں ہی انہیں سمجھا اور بولا جاتا تھا۔ لیکن شاہ صاحب کہتے ثم خاض طائفۃ من المسلمین فی البحث عنہا و تحقیق معانیہا من غیر نص ولا برہان قاطع، پھر اس کے بعد مسلمانوں کی ایک جماعت اٹھی، عقل پرستوں کی، جنہیں معتزلہ کہا جاتا ہے، انہوں نے ان صفات پر بحث مباحثے شروع کر دیے، ان کے معنویت کی تحقیقات و تدقیقات کے پیچھے پر چل پڑے، حالانکہ واضح طور پر ان صفات کے بارے میں نہ کوئی ان کے پاس دلیل تھی، نہ کوئی شرعی دلیل تھی، نہ کوئی عقلی دلیل تھی، خود ساختہ بنیادوں پر انہوں نے یہ بحثیں شروع کر دی، اللہ کی صفات کے اندر غور و خوض لغو طور پر شروع کر دیا، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود تھا کہ تفکروا فی الخلق ولا تفکروا فی الخالق، مخلوقات پر غور و فکر کرو، اپنے گرد و پیش کی تمام امور پر غور و فکر کرو، اور ان کا انسان کے لیے انسان دوست استعمال کے طریقہ کار کو، سائنس ٹیکنالوجی وغیرہ، اس پر غور و فکر کرو، خالق میں غور و فکر مت کرو، لا تفکروا فی الخالق، کیونکہ وہ تمہارے دائرہ ادراک سے باہر ہے، یہ حدیث موجود تھی۔ اسی طرح خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَہَىٰ، بے شک تیرے رب تک ایک منتہا ہے، ایک انتہا ہے کہ اس سے آگے آپ نہیں بڑھ سکتے۔ اس آیت کی تفسیر میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فکرۃ فی الرب، رب تبارک و تعالیٰ کے اندر فکر، غور و فکر نہیں ہو سکتا۔ والصفات لیس بمخلوقات محدثات، دوسری بات شاہ صاحب نے یہ بھی کہی، یہ تو حدیثیں آ گئی، اور دوسری بات شاہ صاحب نے یہ کہی کہ یہ جتنی بھی ذات باری تعالیٰ کی صفات ہیں نا، یہ مخلوقات اور محدثات نہیں ہیں، یہ کوئی نئی پیدا نہیں ہوئی، نہ یہ مخلوقات ہیں نہ یہ محدثات ہیں، اور جب مخلوقات نہیں ہیں تو والتفکر فیہا انما ہوا کیف اتصف الحق بہا فکان تفکرا فی الخالق، اس کے اندر غور و فکر کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان صفات سے کیسے متصف ہوا، تو یہ تو ذات باری تعالیٰ کے اندر غور و فکر کرنا ہے، جس سے ہمیں روک دیا گیا۔ اسی طرح ترمذی شریف میں یہ حدیث آتی ہے ید اللہ ملأ، کہ اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے۔ اب اس کی کیا تحقیق ہے؟ ترمذی، امام ترمذی نے اس حدیث کے نیچے لکھا ہے وَهَذَا الْحَدِيث قَالَ الْأَئِمَّةُ يُؤْمَنُ بِهِ كَمَا جَاءَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُفَسَّرَ أَوْ يُتَوَہَّمَ، اس پر ایمان لایا جائے گا جیسا کہ یہ جملہ آ گیا ہے، حضور نے فرما دیا بغیر کسی تفسیر کے اور بغیر کسی وہمی خیال کے۔ ہَكَذَا قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنَ الْأَئِمَّةِ،
امام ترمذی نے کہا ہے کہ ایک سے زیادہ اماموں نے یہی بات کہی ہے، جن میں سفیان ثوری ہیں، مالک ابن انس ہیں، ہاں جی، سفیان ابن عیینہ ہیں، عبداللہ ابن مبارک ہیں، 4-5 بڑے بڑے محققین محدثین کا نام ذکر کیا۔ انہ تروی حاذل اشیاء، اس طرح کی چیزیں جہاں بھی حدیث میں روایت کی گئی ہیں ان پر ایمان لایا جائے گا۔ ولا یقال کیف، اور اس پر یہ سوال نہیں اٹھایا جائے گا کہ کیسے۔ کیسے کا سوال تو تب اٹھایا جائے جب ذات کا ادراک اور اس صفات کا منبع معلوم ہو۔ جب وہ معلوم نہیں تو کیفہ کا سوال نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے امام ترمذی نے ایک اور جگہ پر کہا ہے کہ ان اجراء هذه الصفات کما هي ليس بتشبیہ وانما التشبیہ ان یقال، ان تمام صفات کا اس طریقے سے بیان کرنا یہ تشبیہ کے دائرے کے اندر داخل نہیں۔ تشبیہ تو یہ ہے کہ اللہ کے سننے کو عام انسانوں کی طرح کا سننا، سامعہ کا سامعہ و باسارہ کا باسارہ، کہ جیسے انسان نے دیکھا نعوذ باللہ اللہ نے بھی ایسا ہی دیکھا، جیسے انسان نے سنا ایسے نعوذ باللہ کہا جائے اللہ نے سنا۔ اگر یہ سمجھا جائے تو پھر یہ تشبیہ ہے اور یہ تشبیہ ناجائز ہے۔ ایسے ہی وقال الحافظ ابن حجر، امام بخاری کی مشہور کتاب کے شارح ہیں حافظ ابن حجر۔ یہاں حافظ جب کہا جاتا ہے تو اس سے مراد ہے حافظ الحدیث، جسے لاکھوں حدیثیں زبانی یاد ہوتی ہیں وہ حافظ ہے۔ قرآن کا حافظ بھی آسان سے مل جاتے ہیں لیکن حدیث کے حافظ ملنا مشکل۔ حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ لم ينقل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا عن احد من الصحابۃ من طریق صحیح، نہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کسی بھی صحابی سے کسی صحیح روایت کے ساتھ یہ بات منقول نہیں ہے کہ التصریح بوجوب تأویل شیء من ذلک یعنی المتشابہات، جتنے متشابہات ہیں ان میں کسی متشابہ کی تعویل کرنا واجب ہو تو وجوب پر کسی قسم کی کوئی نہ حضور کی حدیث ہے اور نہ ہی کسی صحابی کا قول ہے، اور ولل منع من ذکرہ، اور نہ ہی اس کے تذکرے کے سلسلے میں کسی قسم کی ممانعت ہے۔ ومن المحال، اور یہ بہت ہی محال ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہو کہ جو اللہ نے ان پر نازل کیا اس کی لوگوں کے سامنے تبلیغ کرو، اور ساری تبلیغ مکمل ہونے کے بعد آخری آیت قرآن میں آئی ہو کہ اللہ نے نازل کیا ہو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ دین مکمل ہو گیا۔ اب پورے دین میں کوئی آیت کوئی حدیث یہ نہیں ہے کہ اللہ کی صفات پر غور و فکر کرو، جبکہ حضور کو تمام دین بیان کرنے کا، اگر صفات پر بحث کرنا واجب ہوتا تو ضرور حضور بیان کرتے، کوئی صحابی بیان کرتے۔ ثم یترک ھذا الباب فلا یمیز ما یجوز نسبتہ الیہ تعالی مما لا یجوز، پھر یہ سمجھنا کہ اس باب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حکم چھوڑ دیا جو بڑا ضروری تھا، حالانکہ حضور نے تو لوگوں کو ابھارا ہے اس بات پر کہ فلیبلغ الشاہد الغائب، کہ جتنے یہاں حاضر موجود ہیں وہ غائب تک یہ میری بات منتقل پہنچا دے۔ حتیٰ نقلوا اقوالہ وافعالہ واحوالہ وصفاتہ، حتیٰ کہ انہوں نے حضور کے تمام اقوال، حضور کے تمام افعال، حضور کے تمام احوال اور تمام صفات، اور وما فعل بحضرتہ، جو حضرت حضور کے حضور میں ہوئے ان تمام افعال کو انہوں نے بیان کر دیا پوری امت کے سامنے۔ فدل علی انہم، یہ اجماع امت دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ اتفقوا علی الایمان بہا علی الوجہ الذی ارادہ اللہ تعالی منہا، تو وہ ان پر ایمان لائے جیسے کہ اللہ نے ان کے بارے میں ارادہ کیا ہے۔ اور وجب تنزیہہ عن مشابہۃ المخلوقات، اور ذات باری تعالیٰ کو مخلوقات کی مشابہت سے پاک سمجھنا فرض اور واجب ہے، کیونکہ اللہ کا قول ہے لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ کی جیسی کوئی چیز نہیں۔ فمن اوجب خلاف ذلک بعدہم، اور اگر اس کے بعد کوئی آدمی اس کی خلاف ورزی کرتا ہے
تو فقد خالف سبیلہم، وہ انبیاء اور صحابہ اور تابعین کے راستے کی مخالفت کرتا ہے۔ یہ حافظ ابن حجر کا قول یہاں مکمل ہو گیا، انتہا۔ گویا کہ صفات کے مسئلے میں اس کی تدقیق و تحقیق کے اندر مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ جب یہ بات یہاں مکمل کر دی شاہ صاحب نے مختلف اقوال سے، اب شاہ صاحب اپنی رائے بیان کر رہے ہیں۔ اقولو، شاہ صاحب کہتے ہیں میں کہتا ہوں، ولا فرق بین السمع والبصر والقدرہ والضحک والکلام والاستواء، یہ جتنی بھی صفات ذات باری تعالیٰ کی ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی تمام کے جتنے بھی مفہومات ہیں اور مطالب ہیں ان کی جو غایات یا نتائج ہیں، اس تناظر میں تو ہم ان صفات پر بحث کر سکتے ہیں، لیکن ان کے مبادی اور اس کی تحقیق کے ذات کے ساتھ ان صفات کی اٹیچمنٹ کیسے ہے اس پر بحث نہیں کر سکتے، اور ان تمام صفات میں کوئی فرق نہیں۔ فإن المفہوم عند اہل اللسان من کل ذالک غیر ما یلیق بجناب القدس، کہ اہل زبان کے نزدیک ان تمام الفاظ کے جتنے بھی الفاظ ہیں اس کا مفہوم ذات باری تعالیٰ کی جناب کے مخالف معنوں میں استعمال ہوتا رہا ہے۔ جب ہم کسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ سن رہا ہے انسانوں میں اپنے محاورے میں، تو ہم ضرور کہتے ہیں کہ اس کے وہ دیکھتا ہے تو سمجھتے ہیں آنکھ ہے، قدرت ہے تو ہم کہتے ہیں گرپ کی صلاحیت، ہنستا ہے تو مسکرانے کی اس کا چہرے کی جو اتار چڑھاؤ ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے، گفتگو کرتا ہے تو بولنے کی لیے ہونٹوں کی ضرورت ہے، استوا کسی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے تو اس بیٹھے کی ایک خاص ہیئت ہے۔ ان تمام کے اگر جو عرفی معنی اور مفاہیم ہیں وہ ذات باری تعالیٰ کے لائق بظاہر نہیں ہے۔ کیا شاہ صاحب نے سوال کیا، حل فی الضحک استحالۃ الا من جہۃ انہ یستدل الفم، کیا ہنسنا محال نہیں ہے سوائے اس کے کہ جب تک اس کا چہرہ نہ ہو؟ چہرہ ہوگا، تقاضا کرتا ہے نا، چہرہ ہوگا تو ہنسنا آپ کو محسوس ہوگا۔ وَكَذَلِكَ الکلام، اسی طرح گفتگو، ایسے ہی گرفت، ایسے ہی کسی جگہ پر نزول، یہ تمام چیزیں تقاضا کرتی ہیں، ہاتھ پاؤں جسم وغیرہ وغیرہ۔ ایسے ہی سمع بصر، یہ تقاضا کرتا ہے آنکھوں کا اور کان کا ہونا۔ ان تمام کی تمام صفات میں یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک بات اب شاہ صاحب کہتے ہیں وَاسْتَطَالَ هَؤُلَاءِ الْخَائِزُونَ عَلَى مَعْشَرِ أَهْلِ الْحَدِيثِ، اب جب اللہ کے لیے یہ مان لیا کہ وہ سمیع ہے، بصیر ہے، قدرت رکھتا ہے، ضاحکہ کا لفظ اللہ کے لیے ہنسنے کا لفظ آیا ہے، کلام اللہ سے گفتگو کرنے کا لفظ آیا ہے، ما کیا ہے، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، ایسے ہی استوا کا لفظ آیا ہے۔ اب جب محدثین اور اہل سنت ان تمام صفات کو اللہ کے لیے مانتے ہیں تو ایک گمراہ فرقہ ہے معتزلہ کا، مولانا سندھی نے اس کی حاشیے میں اس کی وضاحت کی ہے کہ وَاسْتَطَالَ هَؤُلَاءِ الْخَائِزُونَ عَلَى مَعْشَرِ أَهْلِ الْحَدِيثِ، یہ جو ویسے ہی عقل کے پیچھے لٹ لیے پھرنے والے لوگ ہیں، انہوں نے بڑی زبان درازی کی ہے محدثین کی جماعت پر، اور ان کو کہا ہے کہ یہ مجسمہ ہے، مجسمہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے نعوذ باللہ جسم مانتے ہیں اہل سنت کے لیے، اور مشبہہ ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو تشبیہ دیتے ہیں۔ عقیدہ تو ان کا یہی ہے کہ اللہ کو جب سمیع، بصیر، کلام کرنے والا، قدرت، ضحک، استوا وغیرہ مانتے ہیں تو ان کا تصور ہماری عرف میں بغیر جسم کے ہو نہیں سکتا، تو یہ جتنے بھی لوگ ان کو اس طریقے سے مان رہے ہیں یہ
ان تمام پر انہوں نے فتویٰ لگایا کہ یہ سارے مجسمہ اور مشبہہ ہیں، البتہ ہم المتسترون بالبلکفہ، عوام کے سامنے یہ اس کا اظہار نہیں کرتے، بلکہ بلا کیف ان کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ہم اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے۔ وقد وضح علی وضوحا بینا ان استطالتہم ھذہ لیست بشیء، شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ بات بڑی واضح ہے، ان کی یہ زبان درازی ٹکے کی حیثیت بھی نہیں رکھتی۔ وانہم مخطئون فی مقالتہم روایتاً و درایتاً، یہ لوگ بہت ہی خطا کار ہیں اپنی گفتگو میں بطور روایت اور درایت کے بھی، اور بہت ہی بڑے مجرم ہیں کہ انہوں نے ائمۃ الہدیٰ پر طعنہ زنی کی ہے۔ تو شاہ صاحب نے پہلے تو ایک بڑی بنیادی واضح کر دی کہ یہ جو معتزلہ کا اعتراض ہے کہ یہ اہل سنت اللہ کے لیے سمع، بصر، قدرت، کلام ولام، اچھا یہ کیا کرتے ہیں، یہ ان صفات کو اللہ کے لیے ماننے کے لیے تیاری نہیں، اس کا مطلب ہے کہ آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ شاہ صاحب نے اپنی اس گفتگو کے یہ جو اعتراض کیا ہے یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اس کی عقلی دلائل دیے ہیں آگے۔ تفصیل ذالک ان ھاہنا مقامین، اس کی تفصیل یہ ہے کہ یہاں پر دو پہلوؤں سے گفتگو ہوگی، دو مقام ہیں بحث اور گفتگو کے۔ پہلا مقام کیا ہے؟ احدہما، صفات کے تفصیل اور بیان کرنے میں دو مقام ہیں، وہ یہ کہ ان اللہ تبارک و تعالی کیف اتصف بہذہ الصفات وہل ہی زائدۃ علی ذاتہ او عین ذاتہ وما حقیقت السمع والبصر والکلام وغیرہ۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ ان صفات سے کیسے متصف ہیں، خود قرآن نے اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا ان اللہ سمیع بصیر، تو سمع اور بصر، کلام، استواء، یہ تمام جو صفات ہیں ان سے ذات باری تعالیٰ کیسے متصف ہے، اس کیفیت پر بحث کرنا، اور پھر یہ بحث کرنا کہ کیا یہ صفات ذات باری تعالیٰ کی ذات کا حصہ ہیں یا ذات کے دائرے سے باہر ہیں، اور پھر کیا اللہ کے سننے، دیکھنے، کلام کرنے کی حقیقت اصل میں کیا ہے۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں ان تین پہلوؤں سے گفتگو کرنا یہ ذات باری تعالیٰ کے لائق نہیں ہے، کیونکہ جب ذات کا ادراک ہی نہیں ہو سکتا تو ہم اگلی بحث بھی، اور اگر کوئی معتزلہ میں سے اس بات پر بحث کرے تو پھر اس کو عقلی طور پر خود ذات کے بارے میں بھی بحث کرنی پڑے گی، اور جب ذات کے بارے میں یہ بھی مانتے ہیں، بلکہ دنیا کے تمام انسان مانتے ہیں کہ ذات پر کوئی بحث نہیں ہو سکتی، تو صفات پر کیسے بحث ہوگی کہ یہ صفات ذات کے ساتھ کیسے متصف ہے۔ آپ اس چیز کو ہی نہیں جانتے تو اس چیز کے باقی اوصاف پر کیسے بحث کر سکتے ہیں کہ یہ وصف اس کے ساتھ کس طرح لاگو ہوا۔ والحق فی ھذا المقام، اس مقام کا حق تو یہ ہے کہ نبی نے کبھی اس پر گفتگو نہیں کی، بلکہ اپنی امت کو اس پر بات کرنے سے روکا، اس پر بحث کرنے سے روکا۔ فلیس لأحد ان یقدم علی ما حجرہ عنہ، جس سے حضور نے روکا ہو اس کا اقدام کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہو۔ اس پہلو سے تو ہم بحث نہیں کر سکتے، لیکن ایک پہلو ہے جس پر بحث کی جا سکتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ والثانی، دوسرا یہ کہ انہ ای شیء یجوز فی الشرع ان نصفہ تعالی بہ و ای شیء لا یجوز ان نصفہ بہ۔ اس سوال پر بحث کر سکتے ہیں کہ کس کس چیز کو شریعت نے اللہ کے اوصاف کے طور پر بیان کرنے کی ہمیں اجازت دی ہے، اور کون کون سی صفات ذات باری تعالیٰ کے لیے استعمال کرنا منع ہے، روک دیا گیا، جائز نہیں۔ اس کے لیے شاہ صاحب نے کہا کہ والحق ان صفاتہ و اسماءہ توقیفیۃ، اللہ کی تمام صفات و اسماء توقیفی ہیں۔ توقیفی کا کیا مطلب؟ کہ ذات باری تعالیٰ نے اپنے لیے یا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں صرف وہی کیے جا سکتے ہیں، اس سے زائد نہیں۔ اللہ کے 99 نام، اور یہ 99 نام توقیفی ہیں، یعنی
شریعت نے نص شارع نے ان پر نص کر دی کہ یہی الفاظ یہی اللہ کے لیے اسم استعمال کر سکتے ہیں، ان 100 سے باہر کوئی اور لفظ اللہ کے اوصاف کے سلسلے میں بیان اپنی طرف سے نہیں گھڑا جا سکتا۔ توقیفی بمعنی انا وان عرفنا القواعد التي بنى الشرع بیان صفاته تعالی علیہا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ ہم وہ قاعدے اور ضابطے جو شریعت نے بیان کیے ہیں اللہ کی صفات کے سلسلے میں، ان کو ہم اس باب کے شروع میں جو 5 قاعدے بیان کر کے آئے ہیں کہ ان قاعدوں کی روشنی میں اللہ کے لیے صفات بیان کی جا سکتی ہیں، یہ قاعدے اگرچہ ہمیں معلوم ہیں، لیکن لوگوں کی اکثریت ایسی ہے کہ اگر ان کو ان قاعدوں کی روشنی میں مزید الفاظ گھڑنے کی اجازت دے دی جائے تو لضلوا و اضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی۔ تو جمہور کے قاعدے اور ضابطے کو سامنے رکھ کر ان قاعدوں کی روشنی میں صرف 100 نام ہی اللہ کے لیے کیا ہے طے ہوئے ہیں۔ وَكَثِيرٌ مِّنَ الصِّفَاتِ، اور بہت سی صفات ایسے ہیں وَإِنْ كَانَ الْوَصْفُ بِهَا جَائِزًا فِي الْأَصْلِ، اگرچہ وہ اصل میں جائز ہو سکتے ہیں اللہ کے لیے، لیکن کسی کافر قوم نے ان الفاظ کو غلط معانی کے لیے استعمال کیا تھا اور وہ ان میں یہ بات پھیل گئی تھی تو شریعت نے ان کے استعمال سے روک دیا تاکہ اس مفسدے میں لوگ مبتلا نہ ہوں۔ وَكَثِيرٌ مِّنَ الصِّفَاتِ، اور بعض ایسی صفات بھی ہیں کہ ان کے الفاظ کا جو ظاہری استعمال ہے وہ مراد کے خلاف کوئی اور مطلب بھی اس کا نکالا جا سکتا ہے، تو واجب ہے کہ اس سے احتراز کیا جائے۔ اس لیے تمام حکمتیں تقاضا کرتی ہیں کہ شریعت نے اللہ کے اسماء و صفات توقیفی بنا دی ہیں، اس پر غور و خوض نہیں کیا جا سکتا، 100 سے اوپر کوئی اور اللہ کے لیے صفت واضح نہیں کی جا سکتی۔ وبالجملۃ، خلاصہ یہ ہے کہ فالضحک والفرح والتبشبش والغضب والرضا یجوز لنا استعمالها، خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہنسنے کا لفظ استعمال کرنا، اللہ کے لیے خوشی کا اور بشاشت کا لفظ استعمال کرنا، اللہ کے لیے غضب اور ناراضگی کا لفظ استعمال کرنا، یہ استعمال کرنا ہمارے لیے جائز ہے کیونکہ قرآن اور حدیث میں یہ اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ والبکاء والخوف نحو ذلك لا يجوز لنا استعمال ہوا، اللہ کے لیے رونے کا، خوف کا، ڈر کا یہ لفظ استعمال کرنا جائز نہیں۔ اگرچہ ہنسنا اور رونا دونوں کا جو اصل ماخذ ہے وہ ایک دوسرے کے لغوی اور لسانیاتی ساخت کے اعتبار سے ان میں باہمی قربت پائی جاتی ہے۔ والمسألة على ما حققناه معتزز بالعقل والنقل، اور جو مسئلہ ہم نے یہاں بیان کیا ہے اس کی تائید عقل بھی کرتی ہے اور نقل بھی کرتی ہے۔ ولا يحوم الباطل من بين يديها ولا من خلفها، اور ان توقیفی اسماء و صفات کو جب متعین کر لیا جائے تو کوئی باطل نہ آگے سے داخل ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے، اور تمام جتنے بھی اقوال اور مذاہب غلط جگہوں پر استعمال کرنے کے مختلف فرقوں کے رہے ہیں ان تمام کے تمام کا خاتمہ بھی ہو جاتا ہے۔ جب یہ بات واضح ہو گئی، اب شاہ صاحب نے آگے چل کر اللہ کی ان صفات جو اللہ کے لیے استعمال ہوئی ہیں ان کے معانی اور مفاہیم واضح کیے ہیں، لیکن شاہ صاحب نے کہا ہے کہ میں یہ جو کچھ آگے بیان کر رہا ہوں یہ ابانتاً ہے لا حکماً، یعنی ایک ممکن معنی یا محتمل معنی کی صورت میں اس کا اظہار ہے، یہ نہیں کہ جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں وہی اللہ کی مراد بھی ہے، حتمی اور قطعی بھی ہے، میں اس پر حکم لگانے کی پوزیشن میں تو نہیں ہوں، لیکن قواعد کی روشنی میں اس کا اظہار اور بیان کر رہا ہوں۔ وَلَنَا أَن نُفَسِّرَهَا بِمَعَانٍ هِيَ أَقْرَبُ وَأَوْفَقُ مِمَّا قَالُوا، جو کچھ انہوں نے کہا ہے علماء ربانیین نے اس کے موافق اور قریب ترین معنی کے طور پر ہم اس کی تفسیر بیان کریں گے ابانتاً، محض اظہار حق کے لیے،
لأن تلک المعانی لا يتعین القول بها، اس لیے کہ یہ معانی جو ہیں یہ ان معانی کو بیان کرنا یہ کوئی متعین نہیں ہو چکا، اور ولا یضطر الناظر فی الدلیل العقلی الیہا، اور نہ دیکھنے والے کے لیے یہ دلیل عقلی اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ وہ اسی کو پیش نظر رکھے جو ہم بیان کر رہے ہیں۔ وَأَنَّهَا لَيْسَتْ رَاجِحَةٌ عَلَىٰ غَيْرِهَا، اور جو کچھ ہم بیان کر رہے ہیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ باقیوں پر ترجیح رکھتے ہوں۔ وَلَا فِيهَا مَزِيَّةٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَىٰ مَا عَدَاهَا، اور یہ بھی نہیں ہے کہ ہم جو کچھ بیان کر رہے ہیں باقی لوگوں نے جو معنی بیان کیے ہیں ان میں یہ کوئی زیادہ اچھے اور زیادہ قابل ترجیح ہیں، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ صرف اظہار کے لیے میں ان اللہ کی صفات کے مطالب بیان کرتا ہوں، لا حکمن، بطور حکم کے نہیں کہ اللہ کی مراد وہی ہے جو ہم نے کہہ دیا، اور ولا اجماعا علی الاعتقاد بہا والاذعان بہا ہیہات ذالک ہیہات، ہاں جی، نہ اس بات پر کہ اس کا اعتقاد رکھنا اجماع امت ہے یا اس پر یقین رکھنا میرے معنی بیان کیے ہوئے معنی پر یہ اجماعاً ضروری ہے، ہیہات میں اس سے دور جاتا ہوں، میں اس سے پناہ مانگتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ فنقول مثلاً، تو شاہ صاحب نے یہاں صفات پر بحث کی ہے۔ اللہ کی صفات پر جب بحث کی جاتی رہی ہے تو اللہ کی صفات کے بھی دو دائرے ہیں، ایک کو صفات ذاتیہ کہتے ہیں اور ایک کو صفات افعالیہ کہتے ہیں۔ ایک اللہ کی صفات جس کا تعلق ذات سے ہے وہ صفات ذاتی کہلاتی ہے، اور کچھ صفات وہ ہیں جن کا تعلق افعال الہیہ سے ہے، ذات باری تعالیٰ کے افعال سے ہے۔ پیچھے کہیں بحث میں گزرا تھا غالباً، یا شاید ہمات میں تو گزرا ہے کہ اللہ کی توحید کے دو بڑے بنیادی دائرے، توحید ذاتی اور توحید افعالی۔ تو توحید ذاتی کا تعلق ان صفات سے ہے جو ذات باری تعالیٰ سے ہے، ان کو صفات حقیقیہ کہا جاتا ہے، اور وہ کل 7 صفتیں ہیں بس۔ صفات ذاتیہ ذات باری تعالیٰ کی کل 7 ہیں، باقی جتنی بھی صفات ہیں وہ صفات افعالیہ ہیں۔ تو شاہ صاحب نے 7 جو بنیادی صفات ہیں ذات باری تعالیٰ کی، صفات ذاتی ہیں یا صفات حقیقی ہیں، ان کو سب سے پہلے ترتیب وار بیان کیا ہے۔ کیا فرق ہے صفت ذاتی میں اور صفت فعلی میں؟ اس کا ایک قاعدہ اور ضابطہ ہے، وہ قاعدہ ضابطہ سامنے ہو تو باتیں درست تناظر میں سمجھ میں آ جائیں گی۔ ہر وہ صفت جو کسی شے کے وجود اور اس کی ضد دونوں کے اوپر فٹ بیٹھتی ہو وہ صفت ذاتی کہلاتی ہے۔ اللہ کی ایسی صفت جو ایک شے اور اس شے کی ضد دونوں کے اوپر حاوی ہو وہ صفت ذاتی ہے۔ جیسے مثلاً خلق یعنی تخلیق اللہ کی صفت ذاتی ہے۔ اب یہ صفت ذاتیات میں سے ہے اور اس کا اطلاق خلق الموت والحیات، موت اور حیات ایک دوسرے کی ضد ہے، تو لیکن خلق کا لفظ دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو ہر وہ صفت جو دو دائروں کے ساتھ ہو اس کو کہتے ہیں صفت ذاتی، اور جو صرف ایک کے ساتھ ہو وہ توحید صفت افعالی کہلاتی ہے، فعل کہلاتی ہے۔ اب زندگی، یہ حیات جو ہے اس کا تعلق حیات کے ضد میں کیا ہوگا؟ موت۔ تو حیات کے لفظ کا اطلاق موت پر نہیں ہو سکتا۔ خلق کا اطلاق موت و حیات دونوں پر، لیکن حیات کا اطلاق موت پر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ فرق ہے دونوں کے درمیان۔ تو شاہ صاحب نے یہاں بنیادی صفات ان کا تذکرہ کیا ہے، ان کو بیان کیا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں نمبر 1، لما کان بین یدیک ثلاثۃ انواع،
چونکہ شاہ صاحب ان باتوں کو سمجھانے کے لیے عام جو انداز و اسلوب ہے مشاہدے اور مطالعے کا، اسی کو پیش نظر رکھ کر بات کرتے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر تمہارے سامنے تین چیزیں ہوں، ایک زندہ ہو، ایک مردہ ہو، اور ایک جس میں نہ زندگی ہے نہ موت، یعنی جماد معدنیات میں سے ہو، اس کو زندہ موت تو نہیں کہتے، مردہ زندہ تو نہیں کہتے نا۔ جس میں زندگی ہوتی ہے اور وہ زندگی نکل جائے تو اسے کیا ہے؟ موت کہیں گے۔ تین چیزیں ہوں تو ان میں سب سے بہترین وصف جو ہے تینوں میں سے سب سے بہترین وصف کون سا کہلائے گا؟ حیات۔ تو وَكَانَ الْحَيُّ أَقْرَبُ شَبْهًا بِمَا هُنَالِكَ، سب سے اعلیٰ ترین وصف جو شمار ہوگا وہ زندہ ہوگا، لِكَوْنِهِ عَالِمًا مُؤَثِّرًا فِي الْخَلْقِ، اس لیے کہ وہ زندگی جو ہے وہ اس مخلوق کے اندر تاثیر پیدا کرتی ہے۔ تو ان تمام صفات کا ہم جب استعمال میں لاتے ہیں تو ان میں حیات کا لفظ، حی کا لفظ جو ہے وہ ذات باری تعالیٰ کے لیے استعمال میں لایا جائے گا۔ فَوَجَبَ أَن يُسَمَّى حَيًّا، اللہ تعالیٰ کے لیے صفت جو بیان کی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ حیًّا، زندہ ہے، الحی القیوم۔ اسی طریقے سے دوسرا، وَلَمَّا كَانَ الْعِلْمُ عِندَنَا هُوَ الْانْكِشَافُ، علم کی تعریف ہمارے ہاں کیا ہوتی ہے؟ کہ کسی چیز کا آپ کے ذہن کے اندر منکشف ہو جانا، اس کو آپ علم کہتے ہیں۔ اور جس ذات کے سامنے کائنات کی تمام اشیاء منکشف ہو گئیں کہ اس کی ذات کے اندر مندمج ہو گئیں اور پھر اس کی تمام تفصیلات بھی جانتا ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ یسمى علیماً۔ تو ذات باری تعالیٰ کے لیے کیا ہے؟ علم کا وصف، دوسرا وصف ہے ذات باری تعالیٰ کے لیے، یہ استعمال کیا گیا۔ اسی طریقے سے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ مشاہدہ، دیکھنا اور سننا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انکشافاً تاماً للمبصرات والمسموعات، جو دیکھی ہوئی چیزیں وہ اگر بالکل اپنے مالہ و ما علیہ کے ساتھ، اپنے تمام پہلوؤں کے ساتھ آپ کی نظروں کے سامنے آ جائے تو اس کو کہتے ہیں دیکھنا، اور جو سنی جانے والی چیزیں ہیں وہ اپنی تمام تر پہلوؤں کے ساتھ سنائی دینے لگیں تو اس کو کہتے ہیں سننا۔ اور اعلیٰ ترین درجے پہ ہر چیز کو مکمل طور پر سننے اور مکمل طور پر دیکھنے والی ذات کو کیا کہیں گے؟ بصیراً سمیعاً۔ تو یہ اللہ کی صفات ہو گئی، بصیر اور سمیع۔ بصیراً 3، سمیعاً 4۔ اسی طرح مثلاً جب ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ارادہ فلان، کہ فلاں آدمی نے ارادہ کیا، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ اس کے دل کا جو عزم ہے، عزم کا جو خیال اس کے اندر پیدا ہوا ہے وہ کسی کام کے کرنے یا چھوڑنے دونوں اس کے پاس تھے، اور ان میں سے اس نے کرنے کا اختیار کیا یا چھوڑنے کا اختیار کیا، تو اس کو ارادہ کہتے ہیں۔ ذات باری تعالیٰ، بہت سارے ایسے افعال دنیا میں ذات باری تعالیٰ سے ظاہر ہوتے ہیں عند حدوث شرط، جب اس کی شرائط پائی جائیں۔ شادی ہوگی تو بیچا ہوگا نا، اللہ میاں بچہ پیدا کرتا ہے لیکن اللہ نے اس کے لیے شرط لگا دی کہ شادی ہو، مرد اور عورت کا تعلق قائم ہوگا تو پھر شادی ہونا، پہلے سے کہ اللہ میاں بیٹا دے دے تو کہاں سے آئے گا؟ ایسا نہیں۔ او استعداد فی العالم، پورے عالم کے اندر استعداد کا موجود ہونا، فیوجب عند ذلک ما لم یکن واجبا، جو چیز پہلے موجود نہیں تھی اور عالم میں استعداد پیدا ہو گئی، یعنی مثلاً بادل آ گئے تو بارش ہوگی، بادل ہے نہیں تو بارش کیسے ہو جائے گی؟ اور وَيَحْصُلُ فِي بَعْضِ الْأَحْيَاءِ الشَّاهِقَةِ اِجْمَاعٌ بَعْدَ مَا لَمْ يَكُنْ بِإِذْنِهِ وَحُكْمِهِ، بہت اونچے مقامات پر اگر حضرت القدس جیسا کہ ہے، وہاں اگر کوئی اجماع منعقد ہو اللہ کی اجازت اور حکم سے، اور وہاں کوئی فیصلہ ہو تو اس وقت کہا جاتا ہے وجب ان یسمى مریداً،
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے نہ کرنے دونوں کا اختیار رکھتا تھا، ان میں سے کسی ایک کو کیا یا چھوڑ دیا، تو اس عمل اور اس فعل کے لیے لفظ ارادہ کے طور پر اللہ کو کیا کہا جائے گا؟ مریدن، ارادہ کرنے والا۔ یا ایک سوال پیدا ہوتا تھا، چونکہ شاہ صاحب بہت ساری چیزوں کو سمیٹتے جا رہے ہیں، اور یہ اکثر جتنے بھی لوگوں نے غلط معانی اور مفاہیم بیان کیے ہیں ان کی تردید کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اب اگر ان تمام کی تفصیلات بیان کی جائیں تو ایک لمبا چوڑا دفتر چاہیے جی۔ یہاں درمیان میں ایک اہم سوال کا جواب دے رہے ہیں، وہ یہ کہ کوئی کام دنیا میں پہلے نہیں تھا اور پھر وجود میں آیا، اور ادھر سے آپ ارادے کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ارادہ اللہ کا ایسا وصف ہے جو ازلی ہے اور قدیم ہے۔ تو جب کوئی نئی چیز جو پہلے نہیں تھی اور ہوئی تو اس کا مطلب یہ کہ وہ چیز کیا ہو گئی؟ حادث ہو گئی۔ تو ارادہ بھی اللہ کا حادث ہوا۔ یہ ایک سوال قدیم لوگوں نے، بہت سارے فرقوں نے، گمراہ فرقوں نے یہ اٹھایا تھا۔ شاہ صاحب اس کا ایک بڑا اہم جواب دے رہے ہیں، وَأَيْضًا فَالْإِرَادَةُ الْوَاحِدَةُ الْأَزْلِيَّةُ الذَّاتِيَّةُ الْمُفَسَّرَةُ بِاقْتِضَاءِ الذات۔ یاد رکھیے کہ ذات باری تعالیٰ کا وہ ارادہ جو ازل میں تھا، ذاتی تھا اور ذات سے ہی پھوٹا تھا، وہ پورے عالم، پوری کائنات کے تمام امور سے متعلق اول مرتبہ ظاہر ہوا، پہلی مرتبہ جب کائنات پیدا کی گئی، اور اس کے بعد جتنے واقعات اور حوادث قیامت تک دنیا میں دن بدن ہو رہے ہیں، اور ہر مرحلے پر اللہ نے وہ جو حوادث واقعات وقوع پذیر ہو رہے ہیں اسی ارادہ ازلیہ کی صدائے باز گشت ہے۔ تو چونکہ ہر حادثے پر اس کا اطلاق ہو رہا ہے، اس لیے کہا جا سکتا ہے ارادہ قضا و قضا، فلاں 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 چیزوں کا بھی ارادہ کیا۔ اب یہاں یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ارادہ حادثہ ہو گیا۔ اس کو ایک مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں جی۔ شاہ صاحب نے تو یہاں نہیں دی، لیکن ہمیں بھی تو اپنا دماغ لڑانا چاہیے نا، کہ جیسے کسی پروجیکٹ کا جو انجینئر ہوتا ہے، ڈیزائنر ہوتا ہے، وہ اور اس پروجیکٹ کو بنانے والا ایک ارادہ کرتا ہے کہ بلڈنگ ایسی ہونی چاہیے، اتنی منزلہ ہونی چاہیے، اس میں اتنی ونڈو ہونی چاہیے، اتنی کھڑکی ہونی چاہیے، اتنا فلاں ہونا چاہیے۔ تو پورا ڈیٹا اس نے پہلے بنا کر پروجیکٹ شروع کر دیا۔ اب جس مرحلے میں جہاں پہنچتا جا رہا ہے، تو وہ ارادہ بھی تو تھا نا۔ اسی ارادے کی ہی بنیاد پر جب مثلاً 7ویں یا 8ویں منزل میں پہنچا اور وہاں ونڈو بن رہی ہے تو وہ ونڈو رکھوائی، تو یہ بھی تو ارادہ، اسی ارادے کی صدائے باز گشت ہے نا۔ اس کو کوئی نیا ارادہ تو نہیں کہیں گے۔ تو ذات باری تعالیٰ کی پوری کائنات کے اندر جتنے ارادے سے اس کائنات کو تخلیق کیا، جس ڈیزائن کے تحت بنایا ہے، تو اس کے مطابق جو کام جس مرحلے پہ ہو رہا ہے تو اسی ارادے کی بنیاد پر ہی۔ اس لیے یہ کہنا کہ یہ بعد کا ارادہ جو ہے یہ تو حادث ہو گیا، تو یہ غلط ہے۔ اسی طریقے سے قدرت جو اللہ کی صفت افعال میں سے ہے، اس کا ذکر کرتے ہوئے ولما کان قولنا، جب ہم یہ کہتے ہیں قدر فلان، فلاں آدمی کو قدرت حاصل ہوئی، تو اس سے ہماری کیا مراد ہوتی ہے کہ اس کے لیے ممکن ہے کہ وہ یہ فعل کر سکے، اور اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ، باہر کا کوئی سبب آ کر رکاوٹ نہیں بن رہا۔ اما ایثار احد المقدورین من القادر فإنہ لا ینفی اسم القدرہ۔ یہ درمیان میں ایک اور سوال کا جواب دے دیا، کیونکہ بہت سارے فرقوں کو ٹچ کر رہے ہیں یہاں شاہ صاحب جی، کہ قدرت تو اس کے لیے ہو کہ جس میں دو چیزیں آپ کے دائرہ قدرت میں ہوں اور ایک کو ترجیح دے رہے ہیں صرف، تو اس ترجیح دینے کا نام قدرت کیسے ہو گیا؟ یہ بھی تھی آپ کی قدرت میں، یہ بھی قدرت میں تھی، تو ترجیح دینا یہ بھی تو قدرت کے دائرے میں داخل ہے۔ یعنی یہاں دو ضدیں ہیں، ایک دوسرے کی ضد ہے، رات اور دن مثلاً۔ اب دونوں میں سے سسٹم میں ایک کو ترجیح دی تو دوسرے پر، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں کی دونوں ضدیں بیک وقت قدرت کے ماتحت کیسے آ سکتی ہیں؟ تو شاہ صاحب نے یہاں جواب دیا
کہ نہیں آ سکتی ہے۔ قدرت نام ہی اس کا ہے کہ ایک کام کرنا نہ کرنا دونوں چیزیں آپ کے ممکان میں ہیں، اور آپ نے ایک کو اختیار کیا تو یہ قدرت شمار ہوگی۔ وَكَانَ الرَّحْمَٰنُ قَادِرًا عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ، اور رحمان چونکہ کائنات کے ہر چیز پر قادر ہے، اور وَإِنَّمَا يُيَسِّرُ بَعْضَ الْأَفْعَالِ دُونَ أَضْدَادِهِ لِعِنَایَتِهِ وَاقْتِضَائِهِ الذَّاتِي، اس لیے وجب ان یسمى قادراً، تو اللہ کا نام کیا ہے؟ قادر رکھا جائے۔ کلام، ہم جب یہ کہتے ہیں کہ فلانے نے فلانے سے گفتگو کی، کلم فلان فلانا، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس گفتگو کے ذریعے سے جو اس کے اندر معنی اور مفاہیم اس کی کلام میں تھے وہ اس نے دوسرے کے دماغ میں منتقل کر دیے۔ ایک آدمی دوسرے سے گفتگو کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ جو کچھ وہ سمجھا ہوا ہے اس نے اپنے مخاطبین کو وہ بات کیا ہے ان کے دماغوں تک منتقل کر دی، اور یہ منتقل کرنے کا جو واسطہ تھا وہ الفاظ تھے جو اس مفہوم پر دلالت کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر علوم کا افاضہ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کے خیال میں الفاظ کا ذخیرہ بنا کر الفاظ کا نظم بھی جوڑ دیتا ہے۔ تو کیوں نہیں کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہ اللہ نے فرشتے سے کلام کیا، اب نبی سے کلام کیا، لِيَكُونَ التَّعْلِيمُ أَسْرَحَ مَا يَكُونُ وَجَبَ أَن يُسَمَّى مُتَكَلِّمًا۔ تو کلام کا مطلب تو ہوتا ہے الفاظ کے ذریعے سے معنی اور مفاہیم منتقل کر دینا، تو اللہ نے وہ معانی اور مفاہیم نبی کے قلب پر موسیٰ علیہ السلام سے بات کرتے ہوئے کہا، انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طویٰ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو فرمائی، تو یہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ متکلم ہو گیا۔ خود قرآن نے کہا، قال اللہ تعالیٰ وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، کسی بشر کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ اللہ اس سے گفتگو کرے۔ گفتگو کے صرف 2-3 ذرائع آگے اللہ نے بیان کر دیے، الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، 3 واسطے بیان کیے ہیں، یا تو وحی یعنی خفیہ طور پر، آگے اس کی تفسیر آ رہی ہے، اور پردے کے پیچھے سے، یا کسی فرشتے کو بھیجے اور وہ وحی کرے۔ فالوحی، وحی کسے کہتے ہیں؟ هو النفس فی الروع برؤیا، نفس پھونک مارنا، کہاں؟ روح کے اندر، روح کے اندر کسی چیز کا القاء کرنا مشاہدے کے طور پر، کیونکہ ہماری روح کا تخیل کا گھوڑا بڑی دور تک جاتا ہے جی، اس کے سامنے جب کسی چیز کا منظرنامہ آتا ہے تو اس کا مطلب اور مفہوم خود بخود اس کی روح کے اندر واضح طور پر، تو اسے کہتے ہیں خفیہ طور پر وہی کہ لوازمات میں سے ہے کہ مخفی طور پر دوسروں کو پتہ نہ چلے، تو اس کی روح میں، روح کے اس حصے میں ہاں جی جہاں سے مشاہدہ کر سکے، کسی چیز کا مشاہدہ کرا دینا، یا علم ضروری کا اس فرد کے غیب کی طرف متوجہ ہونے کی حالت میں پیدا کر دینا۔ دونوں چیزوں کو یہاں شامل کر دیا، الہام کو بھی اور وحی حقیقی کو بھی، کہ علم ضروری جب نبی اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، غیب کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو وہ علم ضروری اس کے دماغ میں، اس کے قلب کے اندر تخلیق کر دیا جاتا ہے۔ او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے، یعنی آپ نے کوئی ایسا کلام سنا جو منظوم تھا، یعنی ترتیب شدہ، کأنہ سمع من خارج ولم یر قائلہ، اس کے کہنے والے کو آپ نہ دیکھ رہے ہوں، باہر سے سنی ہو اپنے وہ بات، اس کو کہتے ہیں من وراء حجاب۔ او یرسل رسولا، اور تیسری شکل یہ ہے کہ اللہ پاک کسی فرشتے کو بھیجے جو انسان کی شکل میں آئے اور آ کر وہ حضور کے سامنے بیان کرے، جیسے جبرائیل حضور کے پاس آتے تھے دحیہ کلبی کی شکل میں، اور وہ حضور کے سامنے وہ کلام بیان فرماتے تھے۔ وَرُبَمَا يَحْصُلُ عِنْدَ تَوَجُّهِ إِلَى الْغَيْبِ وَإِنْقِحَالِ الْحَوَاسِ، بسا اوقات جب نبی غیب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں
اور ان کے تمام حواس بند ہو جاتے ہیں، تو اس وقت ایک ایسی آواز گونج کی شکل میں سنتے ہیں، صوت سلسلۃ الجرس، جیسا کہ بخاری میں حضور کی جو الفاظ بیان کیے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت ہے، حضور سے پوچھا گیا کہ آپ پر وحی کیسے آتی ہے، تو حضور نے فرمایا کہ کبھی تو کیا ہے، آواز کی گونج کی شکل میں آتی ہے، جی، پتھروں پر جیسے زنجیر گھسیٹی جا رہی ہو، اس طرح کی آواز کی ایک گونج سامنے آتی تھی۔ ہوتا کیا ہے کہ جب دنیا سے انسان کا عالم بالا کے ساتھ ربط پیدا ہوتا ہے تو آخری جو مرحلہ ہوتا ہے، کیونکہ تمام اعضاء اور حواس مفلوج کر دیے جاتے ہیں نبی کے، کیوں؟ کیا کہ ادھر ادھر سے کوئی اس وحی کے اندر مکسنگ نہ ہو۔ جب اس دنیا سے ربط منقطع ہوتا ہے تو کانوں میں جو آخری آواز آتی ہے نا، وہ گونج کی شکل کی ہوتی ہے، لیکن یہ دنیا کی آخری آواز ہوتی ہے۔ آگے جا کر اللہ جانے اور بندہ جانے کیا ہوتا ہے۔ اس کو بطور تھوڑی سی مثال کے یوں سمجھ لیجیے، جیسے ہی ہم ایئرپورٹ میں جہاز میں بیٹھ کر جہاز جیسے ہی اوپر اٹھتا ہے نا، ہمارے کان بالکل سٹاپ، اور اس میں بھی شائیں شائیں کی بسا اوقات آواز آتی ہے، یعنی یہاں سے ربط، یہاں کی آواز کا جو دائرہ کار ہے، فریکوینسی ہے، اس سے آپ کا ربط منقطع ہوتا ہے، اور ایک نئے ماحول کے اندر کان جا کر کیا ہے، نئی فریکوینسی پہ انسان کا کان پہنچتا ہے، تو درمیان میں جو وقفہ ہوتا ہے وہاں جیسے بالکل ہی کیا ہے، کانوں کے بند ہونے کی حالت ہے۔ جہاز میں سفر کرنے والوں کو معلوم ہے، اوپر جا کر پھر ایک دم تھوڑا سا کیا کان کھلتے ہیں تو وہاں کی آوازیں کوئی کیا ہے سنائی دیتی ہیں۔ تو ایسے ہی نبی کا معاملہ بھی یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اس دنیا سے وحی آنا شروع ہوتی ہے تو دنیا سے ان کے کانوں کا، سماع کا، گفتگو کا، دماغ کا تمام رابطے منقطع کر دیے جاتے ہیں۔ دوسری جگہ پر قرآن حکیم نے کہا ہے نا کہ جب ایسے وحی کا معاملہ ہوتا ہے تو شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایسے موقع پر کوئی نہ کوئی شرارت کرے، تو ہم نے اس کے لیے فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاتہ، تو شیطانی سارے اثرات کو ہم منسوخ کر دیتے ہیں، یعنی سٹاپ لگا دیتے ہیں۔ اس لیے جب وحی حضور پر آتی تھی تو حضور کو نہ سنائی دیتا تھا، نہ دکھائی دیتا تھا، نہ کوئی اور سماعت تھی، پورا کا پورا جسم ہاں جی اس کے لیے سٹاپ ہو گیا، اور اتنا بھاری ہو جاتا تھا کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میری ران بھی تھی تو یوں محسوس ہو رہا تھا وہی آ گئی تو یوں جیسے ابھی ران ٹوٹی ہے، ابھی ٹوٹی، اتنا بوجھ اس کے اوپر۔ اونٹنی پر ہوتے تھے حضور اپنی قصوہ اونٹنی پر، تو وہ بوجھ سے دوری ہو کر بیٹھ جاتی تھی دھڑام سے، اگر وہی آنا شروع ہوتی، اتنا وزن آپ کا بن جاتا تھا۔ کما قد یکون عند عروض الغش من رؤیت الوان حمر وسود، شاہ صاحب نے اس کی ایک مثال دی کہ جیسے کوئی آدمی بے ہوش ہوتا ہے نا، تو بے ہوشی کے دائرے میں بے ہوش ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو عجیب و غریب کالے پیلے سے رنگ نظر آنا شروع ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس بے ہوشی کی حالت میں اس کی آنکھوں کا نظام درم برم ہو رہا ہوتا ہے، تو آنکھوں کے سامنے کیا چیزیں گھومنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ جیسے آپریشن کے وقت میں کسی مریض کو جب بے ہوش کر رہے ہوتے ہیں تو بے ہوشی کے دائرے میں جب وہ داخل ہو رہا ہے تو آنکھیں اور کان دونوں کیا ہے اپنے، چونکہ سسٹم اس کے آف ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ کچھ سے کچھ چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ کلام اللہ پاک کا وحی کی شکل میں آتا ہے، اور وحی کی صورت میں آتا ہے تو باقی تمام چیزیں منقطع ہو جاتی ہیں۔ یہ تمام صفات افعالی کا ذکر کرنے کے بعد ایک بڑی اہم بات آگے اللہ کے غضب اور ناراضگی کے حوالے سے جو ہے صفات میں سے اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَلَمَّا كَانَ فِي حَظِيرَةِ الْقُدُسِ نِظَامٌ مَطْلُوبَةٌ إِقَامَتُهُ مِنَ الْبَشَرِ، اللہ پاک نے حضرت القدس میں وہ نظام قائم کیا ہوا ہے جس کا مقصد انسانی زندگی کو درست رکھنا ہے، اس کو قائم رکھنا ہے۔ فَإِنْ وَافَقُوهُ، جب وہ اس کے موافق کام کرتے ہیں تو لُحِقُوا بِالْمَلَإِ الْأَعْلَىٰ، یہ اعلیٰ درجے کے انسان ملائے اعلیٰ کے ساتھ جا ملتے ہیں۔ وَأُخْرِجُوا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَىٰ نُورِ اللہِ وَبَسْطَتِهِ، اور انہیں نکال دیا جاتا ہے تمام اندھیریوں سے اللہ کے نور اور روشنی کی طرف۔ وَنُعِّمُوا أَنفُسَهُمْ، اور ان کی جو ذوات قدسیہ ہوتی ہیں ان کو نعمت دی جاتی ہے۔
فرشتے ان پر الہام کرتے ہیں، اور بنو آدم پر الہام ہوتا ہے، فرشتوں کو الہام کیا جاتا ہے کہ یحسنوا الیہم، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ رضا خداوندی، کہ جب اچھا کام کرنے والے اس نظام مطلوب کے مطابق عمل کرتے ہیں، مالا اعلیٰ کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، تو رضوان من اللہ اکبر، یا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ لیکن اگر حضرت القدس کے قائم کردہ اس نظام کی لوگ مخالفت کرے تو وہ مالا اعلیٰ سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ کا بغض ان پر بغض چھا جاتا ہے، ان کو عذاب دیا جاتا ہے۔ جو بھی تفصیلات شریعت کے اندر موجود ہیں، جو عذاب جس کاموں کے ہیں، تو وجب ان یقال، تو یہ کہا جائے گا کہ اللہ میاں فلاں بندے پر راضی ہوا، فلاں کا اللہ نے اپنا انعام کیا، اور فلاں پر غضب کیا، فلاں پر لعنت کی۔ تو یہ تمام کے تمام الفاظ جیسے مصلحت کا تقاضا ہوتا ہے عالم میں اسی طرح استعمال کیے جاتے ہیں۔ وَرُبَمَا كَانَ مِن نِظَامِ الْعَالَمِ خَلْقُ الْمَدْعُو إِلَيْهِ فَيُقَالُ اسْتِجَابَ الدُّعَاء، اور بسا اوقات اس عالم کے نظام میں کوئی آدمی دعا مانگتا ہے اللہ سے، تو اللہ اس کے جواب میں جب دعا قبول کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے استجابت دعا، اللہ نے دعا قبول کر لی۔ اسی طریقے سے رؤیت یعنی دیکھنا، یہ ہمارے استعمال میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کو مکمل طور پر تمام پہلوؤں سے اس کا احاطہ کر لیں۔ جب یہاں سے لوگ منتقل ہو کر آخرت میں پہنچیں گے اور جنت کا آخری مرحلہ ہوگا جنتیوں کا، تو اتصلوا بالتجلی القائم وسط عالم المثال، پیچھے عالم مثال کی بحث میں اس تجلی کا ذکر آیا ہے، تو وہاں وہ شامل ہو جائیں گے، اس تجلی کے ساتھ متصل ہو جائیں گے جو عالم مثال کے بالکل درمیان میں ذات باری تعالیٰ کی ہے، اور اپنی آنکھوں سے تمام کے تمام اس کا مشاہدہ کریں گے۔ تو پھر یہ جملہ کہا جانا اللہ کے لیے لازمی ہو گیا جو حضور نے فرمایا ہے، انکم سترون ربکم کما ترون القمر لیلۃ البدر لا تضامون فی رؤیتہ۔ بخاری کے الفاظ ہیں، حضور چاندنی رات میں مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، 14ویں رات کا چاند طلوع تھا، صحابہ آپ کے ارد گرد موجود تھے، حضور نے 14ویں رات کے چاند کو دیکھا اور حضور نے فرمایا تمام صحابہ کو مخاطب کر کے، انکم سترون ربکم، ان قریب تم اپنے رب کو ایسے ہی دیکھو گے جیسے 14ویں رات کا یہ چاند دیکھ رہے ہو، کما ترون ھذا القمر لا تضامون فی رؤیتہ، کہ جیسے اس دیکھنے میں آج تمہیں کوئی شک اور رکاوٹ نہیں ہے، بالکل بے عین ہی اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس تجلی کو دیکھو گے۔ تو یہ وہ تجلی ہے، تو یہ بھی مشاہدے کی بنیاد پر رؤیت کا لفظ استعمال کرنا، سترونا کا لفظ استعمال کیا جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو یہ جائز ہو گیا۔ تو یہ صفات افعالی کے مختلف پہلو کے معنی شاہ صاحب نے بیان کیے ہیں تجلیات کے تناظر میں۔ یہ شاہ صاحب کی اپنی ایک فلسفی ہے، ہر جگہ مختلف کتابوں میں، ہمعات میں، لمحات میں، بدور بازغہ میں شاہ صاحب نے اللہ کی ان صفات پر اس طرح گفتگو کی ہے، یہاں بھی گفتگو کی ہے، لیکن شاہ صاحب نے کہا کہ یہ ابانتاً بیان کرتا ہوں، تشریح کے طور پر بیان کرتا ہوں، یہ میرا مطلب نہیں کہ جو میں نے ان صفات کے مفاہیم اور مطالب بیان کیے ہیں یہی قطعی ہیں اور اللہ کی یہی مراد ہے، حاشا وکلا، میں یہ دعویٰ نہیں کرتا۔ ہاں باقی جیسے باقی لوگوں نے ان صفات کی تشریحات کی ہیں تو میں نے بھی ایک تشریح کی ہے، کسی کو پسند ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو فبہا۔ تو صفات کی بحث کے تمام دائرے شاہ صاحب نے احاطہ کر کے اس کے اصول یہاں بیان کر دیے، تفصیلات شاہ صاحب کی دوسری کتابوں میں موجود ہے۔ اصل تو اس میں پہلا ہی بنیادی قاعدہ اور ضابطہ ہے کہ اللہ کی ان صفات پر ایمان رکھنا اور اس کا اعتقاد رکھنا بندے کے درمیان اور اللہ کی حکمرانی کے درمیان ایک ربط پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، ایک دروازہ کھولنے کا ذریعہ ہے، اس کی حکمرانی کو ماننے اور اس کی حکمرانی کے قائم کردہ سسٹم کو دنیا میں قائم کرنے کی صلاحیت اور استعداد پیدا کرتا ہے بندے میں۔ باقی تو علمی بحثیں ہیں، مولویوں کے جوابات ہیں، چونکہ مولویوں نے یہ مسئلہ الجھا بہت دیا تھا، اس لیے شاہ صاحب نے اتنی تفصیل بیان کرنی پڑی۔ اللہم صلی علی محمد۔
اجمعین۔